بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے نیو ناول ریڈ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولا کریں۔ انشاءاللہ جلدی کمنٹ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، ہوپ فلی نومبر میں سٹارٹ کر لیں، سٹارٹ پہ نہیں تو اگر اس سے پہلے ہی ٹائم لگا نا تو تب بھی کر لیں گے، اللہ خیر کرے۔ آئے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ علیہ ہادی اور ہمارے کچن کو رونق بخش رہی ہیں، زہ نصیب زہ نصیب۔ روسٹڈ چکن کو اوون سے نکالتے وہ پوری طرح چونکی، بات بے حد آشنا اور دل کے قریب تھی، اس کے باوجود اپنی دھن میں مگن ہونے کے باعث پوری طرح ڈر گئی۔ بدتمیز، ابھی میرا ہاتھ چل جاتا تو۔ مرغی کی ٹرے کو شیلف میں رکھتے اس نے اوون گلوز دستانے اتار کر پرے رکھ کر یہ اسے گھورنا اپنا اولین قومی فریضہ جانا۔ تو کیا مرہم لگا رہا تھا، آرام سے اطلاع دے کر رشین سیلڈ کے باؤل سے چمچ بھر کے منہ میں ڈالتے ہاتھ سے او بنا کر ساہنے کا فریضہ ہی انجام دیا تو وہ بھووں کے ساتھ آنکھیں بھی سکوڑ گئی۔ زخم دے کر مرہم لگانے کا کتنا ثواب ملتا ہے، لگا کر عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ تیکھی چتونوں سے گھورنے لگی۔ ثواب کا تو پتہ نہیں، لیکن باخودہ ایسا کرنے والا بندہ ہیرو کہلاتا ہے۔ اب آنکھ بند کر کے شرار سے مسکرایا۔ آنکھ لگی ایسے ہیرو کو جو ہیروئن کی اذیت دے کر ہیرو بننے کی کوشش کرے۔ ظالم و جابر لوگ سخت زہر لگتے ہیں مجھے، وہ ناک چڑھا گئی۔ میں تو زہر نہیں لگتا نا، نہ ہی ظالم و جابر۔ پھر کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ رشین سیلڈ کا بڑا تھا چمچہ بھر کے پھر منہ میں رکھا، جس کی وجہ سے آخری جملے پر آواز عجیب و غریب ہو گئی۔ یہی کہ آپ کافی سے زیادہ کھا چکے ہیں، یہ میں نے آپ اکیلے کے لیے نہیں بنایا، سب کے لیے بنایا۔ باؤل اٹھا کر وہ دائیں طرف کمر کو کی سائڈ کر گئی جیسے چھوٹے بچے سے چیز بچانا مقصود ہو۔ کتنا چھوٹا دل ہے تمہارا، منہ بنا کر بے چارگی سے اس کی کمر کے پیچھے چھپے باؤل کو دیکھنے لگا۔ شمیل قاضی، اور اتنی ہی بری نیت ہے آپ کی؟ دو بدو جواب دے کر باؤل اٹھا کر فریج میں رکھنے لگی، ساتھ ہی لوٹی تو دوسرا باؤل نکال کر لائی۔ یہ والا کھاؤ، ٹھنڈا رشین سیلڈ زیادہ مزے کا لگتا ہے، تمہارے لیے پہلے بنا کر رکھ دیا تھا، سارے فروٹس تمہارے فیوریٹ ہیں۔ باؤل کا کور ہٹا کر اس کے سامنے کر کے سپون سٹینڈ سے چمچہ بھی پیش کیا تو شمیل قاضی کی آنکھیں لو دینے لگی۔ اف، اتنی محبت! شریر لہجے میں چھیڑنے پر علیہ ہادی چہرے کی سرخی چھپائے بکھرے کچن کو سمیٹنے لگی۔ کھانا تیار ہے، تائی جان آرام کریے، اگر ان کی ہمت نہ ہو تو تم کھانا نکال لینا۔ تائی جان کو دے کر کھانا دوا دے کر بمشکل لٹایا، دیر سے ہی اٹھیں گی، تب تک تائی جان بھی آ جائیں گے، ابھی ہوتے تو میں خود کھانا لگا دیتی۔ پانی کی بوتلیں بھر کے فریج میں رکھتے ویسے سمجھاتی جا رہی تھی، ساتھ ہی طاہرانہ نگاہ کچن پر بھی ڈالتی جا رہی تھی کہ کچھ سمیٹے سے رہ تو نہیں گیا۔ رک جاتی نا، ابھی تو میں آیا ہوں، شمیل قاضی کی محبت اصرار کرنے لگی، وہ ہولے سے مسکرا دی۔ کافی دیر سے یہاں ہوں، ماما کو بھی تو ضرورت ہوگی، کون سا دور ہوں جس طرح حسرت بھرے لہجے میں رکنے کا کہہ رہے ہو، سمجھاتے ہوئے آخر میں انداز سرزنش کے لیے ہو گیا۔ محبت کرنے والوں کو ہمیشہ سے ایک دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، دوری کا، پچھڑنے کا، جب تک کہ کاغذی بندھن میں نہ بن جائے۔ شمیل قاضی کا لہجہ کچھ اور اداسی لیے ہوئے تھا، علیہ ہادی نے بغور سے دیکھا، وہ تھوڑا الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رشتے دل و جذبات کے ہوتے ہیں شمیل قاضی، ورنہ کچھ کاغذی رشتے ہونے کے باوجود بودھے اور کمزور ہوتے ہیں، انداز نازیانہ تھا۔ کہہ تو تم بھی ٹھیک رہی ہو، لیکن ہمارے رشتے میں دھڑکا صرف کاغذی رشتے میں بننے تک کا ہے، بات کی مجھے پرواہ نہیں، ایک دوسرے کی قربت میں ہم بہت خوش رہیں گے، مجھے یقین ہے۔ محبت آنکھوں میں لو دینے لگی، چہرے پر کس قدر اداسی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، اونچی کھڑی ناک، خوبصورت ہیئر سٹائل، بلیک جینس پر گرے ٹی شرٹ کے ساتھ سلیو لیس گرے جیکٹ میں وہ انتہا درجے کا وجیح لگ رہا تھا، اس کا خدشہ بلا وجہ نہیں تھا۔ علیہ ہادی بھی اسی ماحول میں سانس لیتی تھی، اسے بھی رخ بدلتی ہوا کے دباؤ کا بخوبی اندازہ تھا۔ جاب مل جائے گی، یوں دل چھوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علیہ ہادی کو اندازہ تھا کہ وہ اچھی جاب نہ ملنے کے باعث ادھر جا رہا تھا۔ مجھے جاب کی ٹینشن نہیں ہے، میری تو ٹھیک، نہیں تو جلدی سے اپنا بزنس سٹارٹ کر دوں گا، پیسے وغیرہ کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ انجینئرنگ اور بزنس کی ایڈمنسٹریشن کی ڈگری صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں لی، کمائی کے 10 ذرائع میرے پاس۔ وہ اس کی پریشانی کو غلط رنگ دے رہی تھی، جس پر اسے وضاحت دینا ضرور لگا۔ پھر تمہیں خود پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اس کا تردد دور کرنا چاہ رہی تھی۔ خود پر تو بھروسہ ہے، لیکن تمہارے قدم کبھی لڑکھڑائے تو دل کا ڈر زبان تک آ گیا۔ بھوری آنکھیں سوالیہ انداز میں علیہ ہادی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اگر یہ ڈر تمہاری کمزوری ہے تو جان لو، علیہ ہادی اتنی کمزور نہیں کہ اس کے قدم لڑکھڑائیں۔ وقت کی ضرب بھی پڑی تب بھی مجھے ثابت قدم ہی پاؤ گے۔ تمہیں کوئی اور قبول ہوگی یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اس زندگی میں نے صرف تمہیں اپنا مانا، اور یہ حق دیکھتی دنیا تک
نہ تو کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا، اتنا یقین رکھو۔ کمر تک جھولتے کالے سیاہ بالوں کے حالے میں اس کا گل رنگ چہرہ جوش جذبات والی خطابت میں مزید گلنار ہو گیا۔ گلابی تراشیدہ لبوں کی بناوٹ پر ہر لفظ پر باہم مل اور بچھڑ رہے تھے۔ یہ کالی سیاہ آنکھوں کی چمک اس کے عزم کو ظاہر کری تھی۔ اس کے جذباتی جوشیلے انداز پر شمیل غازی کے اداس لب بھرپور طریقے سے مسکرائے تھے۔ اس نے اظہار نے گونا گو سکون دیا تھا۔ یقین ہے تم پر، ہولے سے کہا گیا۔ پھر سارے وہم کو نکال کر دودھ پھینک دو۔ تیز لہجے میں منہ بناتے ہوئے گھونکم صادر کرنے لگی۔ پھینک دوں گا اور کچھ؟ غسیلے چہرے کو دیکھتے بہلانے لگا، جان گیا تھا جذباتی لڑکی بھڑک گئی ہے۔ شمیل قاضی، جب مجھ پر بھروسہ نہیں ہے نا تو محبت کا دعویٰ نہ کیا کرو مجھ سے، تو مت دعویٰ کیا کرو مجھ سے محبت کا۔ جان بار سکتی ہوں تم پر، اور تم میری طرف سے بدگمان رہتے ہو۔ جذبات آنسوں میں ڈھلنے لگے، لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ حقیقتاً اس وقت محبت بھرے دل پر ضرب پڑتی ہے۔ جب اگلا آپ کی طرف سے بدگمان ہو، وہ بھی اسی کیفے سے دو چار تھی دھڑکا تو اس کے دل کو بھی لگا ہوا تھا۔ الٹی چلتی ہوا تو اسے بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ آنکھیں کھلی رکھے قدم جمائے کھڑی تھی۔ سوری علیحہ، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، معاف کر دو۔ اس کے آنسوں سے بوکھلا کر وہ جھٹ کان پکڑ گیا۔ کان سے ہاتھ ہٹاؤ، اسٹوپڈ لگ رہے ہو۔ روتے ہوئے نظر پڑی تو وہ رونا بھول کر چلائی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر دونوں کی ہنسی مشترکہ تھی۔ کیا چیز ہو تم علیحہ ہادی؟ میں چیز نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ جاتے جاتے جتا نہیں بھولی، میرے دل کا غرور ہو۔ وہ مسکرا دیا، وہ منہ بگاڑ کر چلی گئی۔ تو کر آئی چاکری اپنی تائی جان کی؟ وہ دبے قدموں سے پھولوں کی باڑ پھلانگ کر راہداری سے گزرتی لاؤنج کے سامنے سے گزرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ سونیا کیا جن کی نظروں سے کچھ پوشیدہ رہ جائے۔ چھپنے کی کوشش ناکام رہی، وہ نظروں میں آ چکی تھی۔ لمبی سانس بھر کے وہ ان کے پاس آ گئی۔ کوئی چاکری نہیں کی میں نے، تائی جان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تو بس تھوڑا ہاتھ بٹا دیا۔ وہ سکون سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اصلی بیمار ہو؟ بھابھی بیگم کی طبیعت کبھی ٹھیک بھی رہی ہے؟ سونیا نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا تو علیحہ ہادی کو افسوس ہوا۔ ماما، غیروں کی بھی طبیعت خرابی کا سنے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر وہ تو تائی جان ہے، برسوں سے پڑوس میں رہتی ہیں، ہمارے گھروں کے بیچ تو کوئی دیوار تک نہیں ہے۔ اسے سونیا کا انداز ناگوار گزرا تو کہہ دیا، مگر سونیا کو اس کی بات کہیں زیادہ بری لگی۔ گھر کے بیچوں بیچ دیوار ہو یا نہ ہو، مگر دلوں میں ہے اور یہی بہت ہے۔ زیادہ میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے کچھ سمجھانے کی۔ سونیا خشمگینی گاؤں سے گھورنے لگی۔ علیحہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کر گئی کہ مقابل عام ہستی نہیں، ماں تھی۔ آخر آپ کو تائی جان سے مسئلہ کیا ہے؟ اتنی تو اچھی ہیں وہ، آپ کی سرد مہری جلی کٹی کے باعث بھلے انہوں نے آنا جانا کم کر دیا، لیکن جب بھی ملتی ہیں کھلے دل سے ملتی ہیں۔ پھر آپ کو ان کی کون سی بات بری لگ گئی؟ علیحہ کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ سونیا کو تائی جان سے آخر مسئلہ کیا ہے، کہ وہ ہر گھڑی ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اگر اتنی اچھی ہے تائی جان تو وہیں کیوں نہیں چلی جاتی اپنا بوریا بسترا لپیٹ کے؟ ماں تو ویسے بہت بری ہے تمہاری نظر۔ ثانیہ کی تعریف سن کر سونیا کو بلا کا غصہ آیا تھا۔ اف! علیحہ بری طرح سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ کوئی سرا نہیں لگا تھا۔ اچھا جی، بس پھر جڑی ماما دی دشمنی ہے نا، ہن تیری کہانی گول ہی ہے۔ یہ ہے پورے مہینے کی آمدنی۔ 5-5 ہزار کے 6 نوٹوں کو جب صاحب نے ان کی ہتھیلی پر رکھا تو وہ آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر موجود پیسوں کو چٹکیوں سے پکڑ کر لہرا گئی۔ استضائی اور غصے کا دلچسپ ملاپ اس وقت ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ مال ختم ہو گیا تھا، بل اور مال کے پیسے نکال کر 60 ہزار ہی بچے تھے۔ ہادی صاحب نے ایمانداری سے حساب کیا، مگر سونے کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنتا جا رہا تھا۔ 30 ہزار آپ کے بھائی صاحب لے گئے اور 30 آپ میرے منہ پر مارنے چلے ہے نا؟ وہ خشمگینی آواز سے گھوری تھی۔ نیک بخت، کیوں اتنی ناشکری کری ہو؟ گھر اپنا، کھانے والے صرف 3 لوگ، علاوہ بل اور راشن کی تمہیں اور کیا پورا کرنا ہے جو 30 ہزار بھی کم لگ رہے ہیں؟ مزید چاہیے تو اکاؤنٹ سے نکلوا دینا۔ پیسوں کی تنگی کب دی ہے تمہیں جو تم مجھے یوں ذلیل کر رہی ہو؟ ہادی صاحب کم ہی غصہ ہوتے تھے۔ سونیا کا اندازہ حانت میز لگا تو بل بلا گئے۔ میں کوئی ذلیل نہیں کری، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر آپ اس بزنس کو اکیلے سنبھالے ہوتے تو ابھی 30 کی جگہ 60 ہزار میرے ہاتھ میں رکھتے۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ بھائی صاحب کے ساتھ برسوں کا جمایا کاروبار ہے۔ ہادی صاحب کو سونے کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ ہاں تو برسوں سے ساتھ کاروبار کرے تو کیا مرتے دم تک ساتھ ہی کریں گے؟ سونیا نے چمک کے کہا۔ ہادی صاحب بے بسی سے ان کی چلتی زبان دیکھنے لگے، جو ان کے بھائی اور بھاوج کے خلاف تو شروع سے چل رہی تھی، مگر گزشتہ کچھ سالوں سے ساس اور سسر کے گزرنے کے بعد اس میں بتدریج اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، جب دونوں گھروں میں ایک جیسی انکم آتی ہے تو ترقی صرف اس گھر میں کیوں نظر آتی ہے؟ نت نئے بیڈ شیٹ، پردے، کراکری، آئے دن بھابھی بیگم طرح طرح کی چیزوں سے گھر چمکاتی رہتی ہے، اور ہمارا تو پورا مہینہ مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ نیک بخت، بھابھی سلی کا شعار ہے۔ 10 جگہ تو انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، جب کمیٹی نکلتی ہے تو گھر کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی ہیں۔ سونیا در پردہ کچھ اور سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر یہ سبق پڑھانے کے موڈ میں تھی، مگر ہادی صاحب کے بیان پر غصہ ضبط کرنا محال ہو گیا۔ نہ، آپ کا مطلب کیا؟ میں پہاڑ اور بد سلیقہ ہوں؟ آنکھیں ماتھے کو جا لگی۔ معاف کر دو، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ایک نیا محاذ کھلتے دیکھ کر ہادی صاحب آجی سے ہاتھ جوڑ کے تو کئی ثانیے تک سونیا لب بھیجتی رہ گئی۔ مانے یا نہ مانے، آپ کے بھائی صاحب ضرور ہاتھ کی صفائی تو ضرور دکھاتے ہوں گے، آخر کو آدھا دن وہ گلے پر بیٹھتے ہیں اور مہینے کا حساب کتاب انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بھائی پر اتنے بڑے الزام پر ہادی صاحب کا منہ تو ضرور سرخ ہوا، مگر اس میں سونی جیسی چنڈال عورت کے سامنے دم مارنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ ایدہ نہیں ہوندے جڑے ساری زندگی بڑیاں نے چھوٹ دے لے کے سیرے چڑھا لیندے۔ آہ اللہ!
टांग बिछाई थी टेबल पे ठा करके लगी जाके, पैर में इतना बुरा लगा टेबल। पिछले साल फ्लैट खरीद कर किराए पर चढ़ा दिया। सनमा पहले मियाँ बीवी उम्रा करके लौटे। मैं पूछती हूँ कहाँ से आता इतना पैसा इनके पास। अपनी फजूल खर्ची ज़ुबान के चटखारों को पस पुस डालकर अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए सोने सारे मोहरे चल रही थी। एक पल को आदि साहब भी इनके दाम में आकर भाई भावच की ख्वाहिशारी और दीनदारी को फरामोश करके सोने की बनी कहानी के ताने बाने में उलझ गए। क्या मालूम भाई साहब वाकई ऐसा करते हो। जब देखो भाई साहब दुकान से छुट्टी कर लेते, कभी तबीयत खराबी का बहाना, कभी हज उम्र के फेरे, पीछे कारोबार को संभालने के लिए आप रह जाते हैं। जब ऐसे ही करते तो आप कारोबार में बंटवारा क्यों नहीं कर लेते? फिर पता चल जाएगा कौन कितना कमा रहा है, कौन चौधरी करके कैश कर रहा है। आप में सलाहियत है, पूरा कारोबार अकेले चला सकते हो, तो फिर पार्टनरशिप की क्या ज़रूरत है? क्या अच्छा नहीं कि पूरा मुनाफा लाकर मेरे हाथ में रखें और हम भी तरक्की करें? कब तक के अब्बा के बख्शे हुए घर में रहेंगे? मिलाकर इतनी तवील कहानी का खुलासा हो गया कि सोनिया का कहना क्या चाह रही। हादी साहब सोच में पड़ गए। बाकी पूरे कारोबार तो पूरी बचत लालच ने दस्तक दी ने कश्मकश में मुब्तला करके सोनिया आराम से सो गई। ददी भी लानती औरतें होंगी। घर है मेहमान की कोई इज्जत नहीं, नॉट फेयर। सफ़ेद शलवार सूट और लाल दुपट्टे में ब्लाउज से बेध्यानी में गुजर रही थी जब अजनबी आवाज़ ने तवज्जो अपनी जानिब मुबज़िल करवाई। आपकी तारीफ़। अजनबी को रिलैक्स अंदाज में बैठे देखकर हैरत से ज़्यादा इसे इसके अंदाजे मुखातिब ने हैरान किया। अजनबी उठकर इसके करीब आया। खासी खूबसूरत होगी, दिलचस्पी से देखते मुकाबिल बेबाकी से तारीफ़ करके जिसे बर्दाश्त कर रही थी। इस बेबाकी पर माथे पर शिकनों का जाल बिछा गई। और आप खासे चीप मालूम होते हैं जो यूँ किसी के घर में खड़े होकर इस दर्जा बदतमीज़ी का इर्तिकाब कर गए। लफ्ज़ चबा कर अदा कर हुए थे। मुकाबिल खसी आने की बजाय मुस्कुराने लगा। पहचाना नहीं? अवैस हूँ, तुम्हारी आरिफा खाला का बेटा, कल ही अमेरिका से लौटा। मुकाबिल की तारीफ़ करवाने का भी इस पर खाक मुतल्लिक असर न। वहाँ इसे अच्छा छोरा सा मुखनी अपना कज़न ज़रूर याद आया जो इस वक्त बिल्कुल काफ़ी बदल चुका था। पहचानूँ कैसे? माशाल्लाह काफ़ी बदल गए। लेकिन अल्लाह गवाह छिछोरपन पर अमेरिका का पानी मज़ीद रंग ले आया। बगैर लगी लपटी रखे इसने भिगो के जूता मारा तो वो हंस पड़ा। बदली तो तुम भी नहीं हो, ज़ुबान आज भी दो धारी तलवार है। मुकाबले भी वाकई ढीठ वाक़या हुआ था, बजाय बुरा मानने का लट्टू हुआ जा रहा था। नापसंदीदा लोगों पर ज़्यादा ज़ुबानी खर्च करने की आदत नहीं है। तशरीफ़ रखें, मामा आती होंगी। वह दिल से जल्द इसकी निगाह से हटना चाह रही थी। अलिहा मिली तुमसे? तुम अवैस से मिली तुम अवैस से? कितना बदल गया ना। सोनिया काल्पनिक भांजे की तवाज़ा के लिए किचन में गई थी, इसे अवैस के मुकाबले देखकर गर्मजोशी से पास आई। बिल्कुल खासे बदल गया। तमीज़ और लिहाज की कमी तो इनमें पहले भी पाई जाती थी, मज़ीद रंग अमेरिका की आज़ादी ने भर दिए। अवैस की बेहिजाब निगाहों से खाइफ होकर वो असली मुँह फट कहने से ना चूकी। मुकाबिल के माथे पर अब के कुछ बल लाने में वो बिलाखिर कामयाब होगी। सोनिया ने निगाहों में घिर का जिन्हें नज़रअंदाज करके फूलों की बाढ़ के करीब पहुँच गई। ताईजान की तबीयत पूछने जा रही हूँ। इससे पहले कि सोनिया कुछ कहती वो गुम होगी, सोनिया बिलबिला के रह गई। लो, पता नहीं उस हौसदी औरत में तकलीफ़ की है। सीढ़ियों से ऊपर आकर सबसे पहले किचन ही पड़ता था। खटर पटर की आवाज़ आने लगी तो सानिया को गुमान करके आगे बढ़ने की बजाय वो किचन में चली आई। बड़ा दिलचस्प मंजर था। सेलफोन की प्लेलिस्ट पर कोई बड़ा मद्धर गीत बज रहा था। शमील गाजी शेफ़ बना खड़ा था। नॉन स्टिक पैन में ना काफ़ी पानी था। इतने पूरे दिन आके लोगों के शेफ़ बन गए। वो बेसाख्ता छेड़गी शमील ने पलट कर इसे देखकर पास्ते में चमचा चलाता रहा। हाँ जी, क्या करें, हम कौन सा किसी के प्यारे हैं जो कोई हसीना माजिबीना हमें पका कर खिलाएगी। इसने भी दुखड़ा रोया तो वो हंसती। मुझे बुला लेते, अपनी खिदमत पेश की। कागज़ बनवा के तुमसे 2 4 साइन करवा लूँ पहले, फिर हक से रोके रखूँगा। बुलाने की भी टेंशन नहीं होगी। अलीहा के चेहरे पर सुर्खी फैल की वो दिलचस्पी से देखने लगा। हटो, मैं बना देती हूँ। ना, सब कुछ मैंने कर लिया, अब तुम उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने ना खड़ी हो जाओ। साफ हरी झंडी दिखाई। ओके। वो आराम से साइड होकर बेबी कॉर्न खाने लगी। चॉइस परी अच्छी है, इशारा गाने की तरफ था। छू लिया तूने लफ्ज़ आंखों से, शरारत से कहा। तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ। अगला मिसाल अलीहा ने पूरा किया। आगे भी बोल दो, मैं वारी जावा। शरारत से छेड़ने लगा। मैं क्यों वारी जाऊँ? नाक चढ़ाएगी। ओहो एटीट्यूड। वो हंसा। आहो। शेफ़ शमील गाजी मज़ेदार सा पास्ता बना कर ले, मैं तब तक ताईजान की तबीयत पूछ लूँ। वो जादने को परतोड़ने लगी। मेरी तबीयत भी पूछ लिया करो कभी। रोकने की सही की। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? तीखी शतूनों से घूरने लगी। मरीज से इश्क हूँ कर दे दवा। शौक सवाल है। किसी चोरनी से दिल पर हाथ रखवा लो, दिल के साथ जेब पर भी हाथ रख जाएगी। शौकी से जवाब देती वो अंदर बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आई तो सानिया नीम दराज किताब पढ़ी थी। अरे मेरी बच्ची, आओ मेरी जान। सानिया इसकी आवाज़ सुनते किताब रखकर चश्मा दुरुस्त करते इसके लिए बाहें वाँ कर चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए इनके बाजू में जा समाई। वो जब भी मिलती थी इसी गर्मजोशी से मिलती थी, अंदाज में वालहानापन, आंखों में मोहब्बत की गर्मी से लिहादी इनकी तरफ और खींची चली आती।
तभी तो अक्सर सोनिया किताब का निशाना बन जाती थी। कैसी तबीयत अब आपकी? प्यार लेकर अलग होती तो वो हालत दरियाफ्त कर रही थी। बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये शमेल है कि बिस्तर से उठने नहीं दे रहा। मुझे यहाँ बिठा कर जाने, किचन में क्या गड़बड़ कर रहा है? तुम सुनाओ, घर में सब ठीक है? सोनिया और हादी दहाई देती सानिया हवाल पूछने लगी। सब ठीक है, अब चक्कर लगाए ना हमारी तरफ, दिल भी बहल जाएगा। इसने कहने तो कह दिया, मगर सानिया के चेहरे का रंग तेरी से बदला। इस पर लिए हादी को एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी सी हुई। अव्वल तो सोनिया मिलना पसंद नहीं करती थी। अगर सानिया भूले भटके आ भी जाती तो सोनिया खुद किसी काम में मसरूफ ज़ाहिर करके इनके पास दो घड़ी बैठना भी गवारा नहीं करती थी। हादी साहब वक्त देने की कोशिश करते तो सोनिया की घुरी पर आगे पीछे हो जाते थे, और ऐसे रवैये पर सानिया भी जल्दी चली आती। एक तो बिन मलाई मेहमान, दूसरे इतने गैर मुनासिब अंदाज, वो कब तक एक तरफा रिश्ता निभा सकती थी? सही गल अद्दा बंदे ने दोबारा कभी देखे ना जाके, गद्दारी पैड़ी बूथी। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। अपनी बेटी से तो यही मिल लेती हूँ ना। और बस तबीयत थोड़ी सुस्त रहने लगी, चक्कर आ जाता तो दिल ही नहीं करता कहीं आने जाने को। सानी ने इसकी खिफत दूर करने की सही की तो फीके से मुस्कुरा दी। ख्याल रखा करें अपना, इंशाल्लाह जल्द तबीयत में बेहतरी आएगी। बस आप बदपरहेज़ी ना करें, दवा वक्त पर लेंगी तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। वो इनकी जुदरंजी दूर करने लगी। ये ले लेडीज़, गर्मा गर्म पास्ता एंजॉय करें चाय के साथ, और मुझे दुआएं दे। इसी घड़ी शमील पास्ता और चाय की ट्रे उठाए अंदर चलाए। खुद सर्व करते दाँत का ख्वाहां था। ताईजान, ये चाय की शक्ल कुछ काली लग रही है ना? खासी खुश शक्ल चाय को तनकीद का निशाना बना के तो शमील आंखें फाड़े से देखने लगा। हाँ लग तो रही है। सारे ने भी शमील को सताने में इसका भरपूर साथ दिया। वो तो बिलबिला गया। तारीख कवाए, औरतों ने कभी मर्द का साथ नहीं दिया। इसकी दहाई पर दोनों की हंसी बेसाख्ता थी। ते होर की एड्डा मेहनत करके पास्ता बना के लग कहते तुसी को कीड़े कड्ढी जा रही हैं। भाई साहब, मैं कैश काउंटर पर बैठा हुआ था हूँ, आप गाहक देख लें। नमाज असर के बाद गाजी साहब ही कैश काउंटर पर बैठते थे, लेकिन आज नमाज की अदायगी से लौटे तो हादी साहब जो सुबह से कैश काउंटर पर जम के बैठे थे, इन्होंने उठने की बजाय इनकार कर दिया। तो गाजी बुना बना गाहकों को देखने लगे। बड़े से माल में इनका खासा बड़ा सा स्टोर था। कई लड़के भी मुलाजिम थे, दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। गाजी इनमें मसरूफ़ रहे। इनके दिल में कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए इस तब्दीली की वजह इन्होंने दरियाफ्त नहीं की। लेकिन हादी साहब सोने की बजाय भी साथ में खेल रहे थे। भाई साहब, अब से मैं हिसाब किताब देख लूँ तो कोई मजाक तो नहीं है ना? स्टोर बंद करके कैश हमेशा गाजी साहब ही उठा कर ले जाते थे और अगले दिन हिसाब किताब से आगाह कर देते थे। लेकिन हादी साहब ने जब कहा तो आपके गाजी चौंके। भाई के हाथ में पैसों का लफाफा बदले तेवरी ने पहली बार चौंका गया। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो खुश दिली से कहकर स्टोर की लाइट्स ऑफ करने लगे, और जब रात को आज की इनकम से 2000 मामूल से ज़्यादा निकले तो सोनी ने 2000 को बोल बोल के 2 लाख कर दिए। देखा, मैं ना कहती थी पूरे महीने कम रहा, लेकिन आज 2000 ज़्यादा है। वो 2000 रोज़ाना के हिसाब से महीने का हिसाब लगा लें, यानी 60,000। 60,000 महीने के आपके भाई निकाल रहे थे, और अभी तो 2000 ही हमारी रम में। वल्लाह आलम जाने कितने ज़्यादा निकालते हैं। मैं तो पहले कहती थी कि तरक्की ईमानदारी से थोड़ी होती है। सोने की लन तरानियाँ जा रही थी और हादी के दिल में इनकी बातें जड़ पकड़ती जा रही थी। लाखलानत फिर दे बंदे थे, कन्ना दे कच्चे थे। अगले दिन भी वो सारा वक्त कैश काउंटर पर काबिज रहे और 2000 की इनकम को 2 लाख के बराबर जाहिर करके जताया। जब भी गाजी साहब ने कुछ ना कहा, सवाई इसके के कारोबार में कम ज़्यादा होना नहीं बात नहीं, लेकिन ये किस्मत थी या गाजी साहब का इंतहा शरह मुनाफा बढ़ता गया। हादी का ईमान पक्का हो गया कि इनका भाई चोर है। रमा माह सेलिंग जब पिछले 8-10 माह से ज़्यादा हुई तो हादी साहब पूरी तरह सोने के हमनवा हो गए। इस बात से कति बेखबर कि कुछ इजाफी पैसे सोने चुपके से रोज़ डाल रही हैं। जब वो पैसों का लिफाफा लाकर इन्हें थमाकर फ्रेश होने चले जाते तो गो के सोनी अपना नुकसान ही करी थी, लेकिन भाई को भाई से हमेशा के लिए छुड़वाने के लिए नहीं, ये वक्ती नुकसान भी गवारा था। देख लें भाई साहब, इस माह हिसाब किताब मैंने रखा तो मुनाफा में 75% इजाफा हुआ है। हादी के जताता हुआ अंदाज गाजी को चुभा तो, मगर वो हैरान होने की बजाय अजीब से एहसास में भी घिर गया कि इनका भाई ज़रा सा जताना क्या चाह रहा है। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, बस अब बहुत होगी। या तो इस कारोबार का बंटवारा करिए, अपने भाई को इस कारोबार से अलग कर दे, कुछ दे दिलाकर। सोनिया ने हतमी फैसला सुना दिया। हादी भी यही सोच रहे थे, बस वो मौके की तलाश में थे। किस्मत से मौका इन्हें जल्दी मिल गया। जब सानी के डिनर पर मधु करने पर वो सब चले आए। तुम दोनों तो चंद कदमों का फासला तय नहीं कर पाते, इसलिए दावत देनी पड़ी। सानिया खुश दिली से गिला करी थी। इन्होंने खासा एहतमाम भी कर रखा था। अलिया ने इनका पूरा साथ दिया था, और अब भी वो जिस तरह सानिया के मना करने के बावजूद इनके साथ मेज़ लगा रही थी, इस पर सोनिया की भवें सकोड़ कर इसे घूरी थी, मगर मुस्कुरा भी रही थी कि वो बड़ी मनसूबाबंदी करके आई थी। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। सब डिनर करके फारिग हो चुके थे, मेज़ से बर्तन समेट के थे। सानिया को बस अद्दे स्टार बिठाकर वो चाय बनाने चली। इनकी तबीयत अभी संभली थी, इस पर वो सारा दिन पकवान बनाती रही थी। इनकी थकन के क्या पेश नज़र वही हाथ बटा रही थी। सोनिया तो मेहमानी खुसूसी बनी, अपनी जगह से हिलना भी तौहीन समझ रही थी। वो किचन में थी जब शमेल ने आकर फरमाइश की। ओके जी, हामी भर के कॉफ़ी का जार निकालने लगी। बड़ी जल्दी मान गई, वो छेड़ने लगा। फरमाइश पहले कब डाली है? जताकर इस्तफसार हुआ। हाँ ये तो है, वैसे चाचा जान का मूड बड़ा खुशगवार है, लग रहा है इलाही खैर करे। बस शरीर लहजे में कह गया तो वो घूर के रह गई। मेरी मामा इतनी बुरी भी नहीं है। बुरी तो तुम खुद कह रही हो, मैं तो खुशगवार मूड की बात कर रहा था। इसने मजा लिया। हैरानगी तो लिया को भी सोनिया की झटपट मान जाने पर। नया जुड़ा तलाई कंगन निकाल के ने पहनते देकर लिया को ठीक ठाक झटका लगा, मगर वह हैरत पर काबू पा गई। वरना आज से पहले सानी और गाजी के बुलावे पर सोनिया पहले एक
घंटा घन गरज के हादी साहब पर बरसती थी, फिर एहसान करने वाले अंदाज में हामी भरती थी। भाभी बेगम, घर के इंटीरियर के लिए आपने बड़े खूबसूरत नवारदात इकट्ठे कर रखे हैं। ये झूला, आर्ट वर्क, पेंटिंग्स खासे महंगे होंगे ना? वो चाय लेकर आई तो सोनिया खासे तेज़ लहजे में सानी से दरियाफ्त करी थी। इसके पीछे शमेल को इन्होंने कड़ी निगाह से देखा। अरे नहीं, ये सब बचत बाजार से लिए, खासे सस्ते हैं, बस देखने से महंगे लगते हैं। बड़ाई जताने के बजाय सानिया ने इनकी गलतफहमी दूर करना चाहिए। क्या बात करिए भाभी बेगम, पेंटिंग्स कब सस्ती मिलती है? किसी मायनाज मुसव्वर का शाहकार लग रही हैं। लाखों ना सही, हज़ारों में तो होंगी। सोनिया ने आंखें घुमाई। सबकी नज़रें पेंटिंग्स पर जम गई। ठीक कह रही हो, जितनी खूबसूरत पेंटिंग्स है, लाखों की कीमत लाखों में होती तब भी कम थी। लेकिन भूख किसी भी फनकार के फ़न को कोड़ियों को मोल सड़कों पर बिकवा देती है। मुसव्वर खासा बददिल था, 500-500 में दी है सारी। ये कहकर के कोई कदरदान नहीं मिला। जब तक कदरदान ढूंढेगा, इसके घर में फाकों से अमवात हो जाएंगी। सोनिया हकीकत बयान कर रही थी। फनकार का कर्व इनके लहजे में आ गया। सोनिया इस चेहरे पर इस्तज़ाइया रंग से जाकर जता गई कि इस कहानी में सब कुछ फर्जी लग रहा है। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। सोनिया के जताता अंदाज सबको महसूस हुआ। लिया हादी ने चाय का कप थमाते सरजनिश भरी निगाह से देखा। इतनी खिदमत कभी घर में माँ की भी कर लिया करो, तुम्हें तो यहाँ पड़े रहने से फुर्सत ही नहीं मिलती। सोने ने लगे हाथ तो इसकी भी क्लास ले ली तो वो सबके सामने चुप रहेगी। कभी कभी तो सोनिया एकदम हद कर जाती थी। अलीहा आ जाती तो मेरा दिल भी बहल जाता। अकेली घर में उकता जाती हूँ। सानिया ने माहौल की गंभीरता दूर करनी चाहिए। हादी साहब के रवैये में खिंचाव और स्टोर पर इनके तर्ज अमल के बावजूद गाजी साहब ने अपना अंदाज नॉर्मल रखा हुआ था। हाँ, ये सारा किस्सा इन्होंने दुखी दिल से सानिया से ज़रूर शेयर किया था। अच्छी बात है, हादी भी जिम्मेदारी उठा रहा है। बरसों से कारोबार का हिसाब किताब आपने देखा, करने दे इसे अब से इसे। शायद इसी बहाने इसका हिसाब अच्छा हो जाए। हमेशा कहता भाभी भी कि मुझे 2 + 2 से उलझन होती है। भड़काने की बजाय सानिया ने समझाते हुए, आखिर में हंसते हुए हादी के बरसों पुराने जुमले दोहराकर इनकी सोतरंजी दूर करना चाहिए तो हादी साहब मुस्कुरा भी न सके। हादी साहब ने जो तर्ज अमल इख्तियार कर रखा था, इस पर स्टोर के लड़के भी नोटिस ले चुके थे और सब इन्हें जिस तरह मशकूक नज़रों से देखते थे, इन्हें शर्मिंदगी का एहसास होने लगता। वो तो इसने बचपन में कही होगी, अब तो हादी बहुत बड़ा हो गया। वो कुछ दुख कुछ दर्द की कैफियत में कहकर रुख फेर गया। सानिया ने एक भाई के लिए दूसरे भाई के कर्ब को देखा तो इसी ज़मन में दावत रख ली कि शायद मिल बैठने से दुनिया में कुछ कमी आ जाए। हादी और सोनिया आ तो गए, लेकिन इन दोनों के अंदाज काफ़ी बदले बदले लग रहे थे। सोनिया ने सबके सामने अलीहा तक को नहीं बख्शा। तभी सानिया इसकी मदद को आई थी, लेकिन सोनिया तो को बेहद नागवार गुजरा। लड़की ज़ात भाभी बेगम, अपने घर में रहने की आदत डाले तो ही अच्छा है। भले हमारे घरों में दीवार नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि फूलों की बाढ़ फैलाकर दिन में 10 बार यहाँ के चक्कर लगाती रहे। कल को इसकी शादी भी करनी है हमने। लड़के वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? भले सगे ताए का घर है, मगर माँ बाप का तो नहीं। सोनिया ने जिस तरह घेर कर आग लगाई थी, इस पर सवाए हादी साहब के सभी अपनी अपनी जगह ठिठक कर सोनिया को देखने लगे। अलिया हादी को ये बेवकत की रागनी फजूल लग रही थी, तो काजिर शमील को इसका अंदाज बहुत कुछ वाज़ेह करता चला गया। ससुराल सोनिया, अगर तुम्हें याद हो तो हमने हमेशा से यही कहा कि अलिया मेरी शमील की है। क्यों हादी, तुम तो गवाह हो ना? सानिया छंबे का इजहार करके हादी को मुखातिब करेगी तो वह नजरें चुनाने लगी। शमील का सर बेसाख्ता झुक गया। अलिया की भी माँ की बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। भाभी बेगम, बेशक आप लोगों ने कई बार अंदिया जाहिर किया, लेकिन आप सब गवाएं कि हमने कभी हामी नहीं भरी। हमेशा यही कहा कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। सोनिया के एकदम से बोलने पर शमील के अंदर खतरे की घंटी बजी। अलिया भी आंखें फाड़े सोनिया के अंदाज में लहजा कर रही थी। गाजी साहब को जाने की किसी बहुत बड़ी गड़बड़ के आसार नजर आ रहे थे। रह के हादी साहब तो ना वो 3 में ना 13 में। ठीक है, इस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे, अब तो खैर से दोनों फारिग हैं। अलिया के ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाए तो भले आगे पढ़ती रहे, रिश्ते शादी के बाद हमें क्या एतराज़ होगा भला? अब तो उम्र भी मुनासिब है दोनों की। सानी ने बात आगे बढ़ाई तो सोनिया का मुंह कड़वा हो गया। तमाम वालिदैन चाहते हैं कि इनकी बेटी जहाँ जाए राज करे, खूब से खूबतर की तलाश में लगी रहे। अलिया मेरी इकलौती औलाद है, बतौर माँ मैंने भी ये तलाश जारी रखी हुई है। और अब इरादा अलिया की शादी अपने भांजे अवैस से करने का। माशाल्लाह अमेरिका से यार डॉलर में खेल है, जबकि शमेल तो अभी कोई नौकरी भी नहीं है। बड़े आराम से सूर फूंक कर आखिर में इनका लहजा इस्तज़ाइया हो गया। हर कोई अपनी जगह दंग रह गया। यहाँ तक कि हादी साहब भी, इन्हें तो इतनी खबर तो थी कि सोने के इरादा शमेल को दिमाग बनाने का कतई नहीं, मगर वो वैस के लिए सोची थी, वो भी इस बात से अनजान थे। मैं वैसे शादी नहीं करूँगी। अलिया हादी का फशारे खून बुलंद होने लगा। फैसला तुम्हारा नहीं मेरा चलेगा। अब तुम किसी टटमुंजे को मेरे सामने ला खड़ा करोगी तो क्या मैं इसे तुम्हें कुएं में छलांग लगाने दूंगी? ये दूसरे के घर में बैठ के यहाँ कोई भी तमाशा करने की जरूरत नहीं। घर जाओ, मैं आकर बात करती हूँ तुमसे। सोनिया का बस नहीं चल रहा था इनकार पर अलिया को धनक कर रखते। इनके टका के तंज करने पर सानिया अपनी जगह साख्त होगी। वहीं शमील का चेहरा मुँह सुर्ख हो गया। टटपुंजिया, इसे तो कहा गया था। आप क्या अगली सदी में बात करेंगी? वो बात करें जिसके लिए आए हैं। यहाँ तो आप जब सब जाने कौन कौन सी उम्मीदें पाले बैठे। हकीकतन इनकी ज़ुबान के आगे खंदक थी। हादी साहब को डांट पिला के आखिर में बड़बड़ा के रह गई, लेकिन आवाज़ इतनी ज़रूर रखी कि मकीन भी सुन ले। सबको इनके अंदाज पर अफसोस हो रहा था। माँ के रवैये से शर्मिंदा अलीहा, सानिया, शमील और गाजी साहब के चेहरे देखने लगी। तीनों समझदार और दरगुजर करने वाले थे, वरना जिस तरह सोनिया कमर कस के आई थी, इन सब की जगह कोई और होता तो अब तक एक नया महाज खुल चुका होता। अभी सभी सह नहीं पाए थे कि सोनिया की याद दहानी पर हादी साहब को गला खंकार कर बोलने के लिए पट तोलते देखकर सब अजीब से एहसास में घिर गए कि कब जाने कौन सा है मिलान करना मकसूद था। अलिया हादी भी चौंक गई।
सोनिया किस बात की तरफ इशारा कर गई थी? भाई साहब, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे? आपका तो खैर से बेटा, लेकिन मुझे बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने हैं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि हम इस कारोबार का बंटवारा कर दें। बिल्ली थैले से बाहर आ गई थी। काजी साहब खामोशी से भाई के रंग देख रहे थे। आसार तो एक माह पहले ही नुमा होना शुरू हो गए थे, आज रंग पक्का चढ़ गया था। अलिया आदि दुख और अफसोस से माँ बाप के चेहरे देख रही थी, तो दूसरी तरफ सानी और काजी के चेहरे पर दर्द की कैफियत देखकर इसे रोना आ रहा था। हाँ, शमील अब तक खुद को संभाल चुका था। सोने को पहचान तो बहुत पहले गया था, बस खुलकर वो अब सामने आई थी। अभी तो दिल की बसात उलटने की खबर सुनी थी, इस पर अफसोस भी ना कर सका कि रिश्तों की बुनियाद हिलने लगी। सुबह से स्टोर को बेचने की करता हूँ, फिर अलग अलग कारोबार। हादी साहब आराम से गोया हुए, मगर गाजी साहब ने सरत से इनकी बात कर दी। ये घर और कारोबार अब्बा मरहूम ने हम दोनों भाइयों के नाम किया था कि हम हमेशा साथ कारोबार करें और एक दूसरे को करीब रहें। लेकिन अगर तुम्हें ये घर छोटा लगने लगा तो भले तुम 360 का घर छोड़कर बड़ा घर ले लो। मेरे पास खरीदने की औकात हुई तो तुमसे तुम्हारा घर खरीद लूँगा कि ये मेरे अब्बा मरहूम की निशानी, इनके हक हलाल के चूने और ईंटों से बना घर है। मजदूरों के साथ अपना पसीना भागकर मेरे अब्बा मरहूम ने इस घर की बुनियाद डाली, इसे गैरों के हाथ जाते नहीं देख सकता। और रही बात कारोबार में बंटवारे की बात, मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि कारोबार का बंटवारा हो या स्टोर बिके। इसकी इजाज़त मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा कि तुम हमारे अब्बा की निशानी को ख़त्म करो। हाँ, इस कारोबार को बिखरने से बचाने के लिए दस्तबरदार ज़रूर हो सकता हूँ। अब बच्चे तुम भी नहीं रहे जो ना वाकिफ़ हो कि कारोबार रातों रात खड़ा नहीं होता। हादी साहब की आवाज़ काट कर वो बोलना शुरू हुए तो कई बार इनकी आवाज़ लड़खड़ाई। कई बार रुके। वालिद मोहतरम का तस्करा जहाँ लहजा गुलगीर कर गया, वहीं छोटे भाई की तोता चश्मी पर दिल लोहा के ना था। मगर इन्होंने बात मुकम्मल करके जन्म दिया। इनकी गुफ्तगू के दौरान सोनिया को लगा जैसे वो इनकारी होंगे, अट जाएंगे, मगर आखिर में इन्होंने जिस तरह दस्तबरदारी का ऐलान किया, इस पर इन्हें गोनागो खुशी हुई। पूरे का पूरा कारोबार इनका। वाह, कारोबार से दस्तबरदारी के बाद फिर आप क्या करेंगे भाई साहब? हादी साहब की रगों में शायद अब भी खून जोश मार रहा था। इनकी फिक्रमंदी पर गाजी साहब इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराए। कर लूँगा कुछ ना कुछ, कोई छोटी मोटी नौकरी। नहीं, मैं कारोबार में से हिस्सा निकाल कर आपको दूंगा। हादी साहब बड़े रहे। सोनिया ने घूर के देखा, मगर इनकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। इसकी ज़रूरत नहीं चाचा जान, बाबा का बेटा भी जिंदा है। नौकरी के अब इन्हें कारोबार की उलझनों में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये घर में आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों में जाएंगे। दौरान तलीम ही मैंने पार्टनरशिप पर गुड्स का बिजनेस शुरू कर दिया। आपके भाई का बेटा भले अभी टच पूंजी हो, मगर आने वाले दिनों में नहीं होगा इंशाल्लाह। सानी और गाजी साहब की हालत तरबियती थी, जो वो काफ़ी देर से चुप करके सारी बकवास मुलाहिजा कर रहा था, लेकिन जब बोलना शुरू हुआ तो हद अदब को मुलव्वस से खादे रखकर इसने शायद कुछ धमाका कर दिया था। सोनिया ने खुद से घूरने लगी, समझ की थी कि दरपर्दा इन्हें जवाब दिया है। जब मामला खुश इसलूबी से तय हो गया तो बैठना किस बात के लिए? चलें उठें, अल्लाह से हाफिज़ सबको। अलिया घर चलो। सोनिया बड़े तमतराक से उठी। हादी साहब को उठने का कहकर अलिया को बारू से पकड़कर आगे करती अल्लाह हाफिज़ कर गई तो सब इसके अंदाज देख कर रहेगी। अलिया इस वक्त जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन सोनिया जिस तरह बाजू दो बोचे से चलने को कह रही थी, कुछ पे इतना था जोर आजमाई पर एक थप्पड़ ही जड़ देती। शमील गाजी ने चले जाने का इशारा किया तो वो झड़क कर हाथ छुड़वाती इनसे आगे निकल गई। सोनिया ने मरवतन भी सानिया से हाथ मिलाना गवारा न किया। अद्दा दी जो खे खांदियां ना तो फिर ना कुत्तियां वगैरह हर पास जलील होकर ना तो फिर आंदियां अपने पुराने रिश्तियां को। वो तीनों अपनी अपनी जगह साग बैठे थे। वो सब सोनामी की तरह आकर गुजर गए थे। पीछे दुखी चेहरे छोड़ गए। काजी साहब एकदम चुप से हो गए। शमील को बेहद दुख हो रहा था। इनकी हालत देखकर लग रहा था कि किसी भी पल इनका जबरदस्त जवाब दे जाएगा और वो रो पड़ेंगे। सगे भाई से मिलने वाले झटके ने तोड़ के रख दिया था। बाबा परेशान ना हो, मैं चंद माह पहले बिजनेस शुरू कर दिया था। अरसा से छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करता रहता था, इन्हीं के प्रॉफिट बिजनेस में लगा है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम चल रहा है। आप लोगों को इस वक्त इतला देने का इरादा था जब थोड़ा स्टैब्लिश हो जाता, लेकिन अभी अचानक मुँह से निकल गया, सॉरी बाबा, मैंने आप लोगों से छुपाया, सिर्फ इस डर से कि बिजनेस डूब गया तो शर्मिंदगी होगी। वो सच्चाई से इतराफ़ कर दिया तो गाजी हौले से मुस्कुरा दी। अल्लाह पर तवक्कल रखो, वो तुम्हें कामयाब करेगा। दवाई अंदाज पर वो बाप से लग गया। बाबा, आप किसी चीज़ को दिल पर ना ले, बेफिक्री से रहे। अब से कमाने की जिम्मेदारी मेरी। मामा, आप भी परेशान ना हो। दोनों के बुझे चेहरे से दुख रह रहे थे। और अलीहा? साने की दुखी आवाज़ में मुश्किल निकली। एक पल को शमील गाजी की धड़कनें भी रुक गई। सोनिया किस करो फर्ज से वैसे शादी की बात कर गई थी। पैसों की जंग तो वो मेहनत से जीत सकता था, लेकिन मोहब्बत, इसके सामने बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया। अगर आपके नसीब में बहू लिखी हुई तो वही बनेगी, वरना कोई और नहीं। हतमी लहजे पर सानिया चौंक कर इसे देखने लगी। इसके चेहरे पर सख्ती दर है। सानिया सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि सोनिया के अंदर इतनी नफरत है जो हमें सबको अपना दुश्मन समझती है। इधर इतनी गल भी नहीं समझ आई, अलीहा ने भी नहीं समझ आई हाल तक। दो दुल्हनें फितरी शर्म हया के लबादे में छेंपी बैठी हुई थी। घर औरतों और अच्छा मुझे पास शुरू हो गया इनका। घर औरतों बच्चों से भरा हुआ था। दुल्हन के देखने के शौक में जैसे अहले मोहल्ला उमड़ आया था। साने तो कल भी ये वक्त भुगता चुकी थी, इसलिए कदरे मुतमिन थी, जबकि सोने के ससुराल में पहली सुबह थी। ताजवर बेगम ने एक दिन के द्वारा से दोनों बहनें उतारी थी और कुल दोनों के वलीमे की तकरीब थी। भाई जर ताजवर, कल तुम्हारी बड़ी बहू को देख करके तो दिल में छोटी बहू को भी देखने की ख्वाहिश आ गई, इसलिए चलिए देख लो दोनों बहुओं को। ताजवर ने खुशी खिलाकी से मोहल्ले वाली को कुर्सी पेश की। वो दोनों हाल वाले रूम में दुल्हन बनी बैठी थी। नाश्ते के फ़ौरन बाद ताजवर की हिदायत पर लड़कियों ने दोनों को तैयार करवा दी कि दुल्हन देखने को लोग आने लगे थे। और वही हुआ, अभी दोनों तैयार होकर बाहर आई थी कि एक मरतबा फिर अरूसी जोड़ा पहनकर बैठी थी कि
لوگوں کا تانتا بن گیا. چونکہ تاجور اور نذیر صاحب کا حلقہ باب خاصا وسیع تھا، شہرت اچھی تھی، اس لیے لوگوں کو بہویں دیکھنے کا شوق کھینچ لایا. دیکھ رہی ہوں آپا، بہویں تو ماشاءاللہ دونوں ہی بےحد اچھی لگ رہی ہیں، لیکن بڑی کے چہرے پر نمک ذرا زیادہ، نقش بھی بہت کھڑے ہیں. محلے والوں نے بے لوگ تبصرہ کیا اور بلا کی خود پرست سونیا کو ان کا جملہ کانٹے کی طرح چپ کیا. اس نے بے ساختہ گردن کو مار کر ساتھ بیٹھی ثانیہ کو دیکھا. اپنی تعریف سے قطع نظر وہ سابقہ انداز سے بیٹھی ہوئی تھی. کوئی تفاخر کا رنگ نہیں تھا. خوبصورت تو سونیا بھی تھی، مگر ثانیہ کے آگے مدھم پڑ گئی تھی. تاجور نے محلے والی کو مناسب جواب دیا کہ اپنی جگہ دونوں پیانی ہیں، لیکن سونیا کے دل میں بال آ گیا. لاکھ لعنت پر سونیا تھے. ہر کسی کی آمد پر سونیا کے کان کھڑے ہونے لگے. ایسی اور اس جیسی خسر پسر سونیا کے ذہن نے محفوظ کر لی، اور ہر بار اس کا جی چاہتا کہ کہنے والی کو دھکے دے کر کمرے سے نکال دے، لیکن دلہن کی لاج رکھے بیٹھی ضبط کرتی رہی. اگلے روز ولیمے کی تقریب تھی. اسی وقت شازی زیادہ پارلر تھے. پھر بھی تاجور نے دونوں بہوؤں کا میک اپ پارلر والی سے کروایا. سونیا جب تک تیار ہوئی، اس کی نگاہ ثانیہ پر جمی رہی. وہ پارلر والی کے کام میں مین میخ نکالتی. مجھے وہی لپسٹک لگائیں جو آپ کی بہن بھابی بیگم کو لگا رہی ہے. بلش آن ہلکا بھابی کی طرح ڈارک کریں. اب کی بیوٹیشن بھی چنچلا گئی. سونے کی روک ٹوک اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھی، اور بجائے اچھا ہونے کے کام برا ہی ہو رہا تھا. ایسا کریں، آپ اپنی بہن کو میرے پاس بھیج دیں اور آپ جا کر بھابی بیگم کو تیار کریں. دیکھیں آپ کی بہن نے کتنا اچھا ہیئر اسٹائل بنایا بھابی بیگم کا، جبکہ آپ نے میرے سر پر گھونسلہ بنا دیا. سونے ایک دن کے دلہن کو فراموش کے بیوٹیشن کو سنا کر اپنے جوڑے کی پنیں نکالنے لگی. میک اپ سے ہم آپ کے نقوش رنگ کو ابھارتے ہیں، پلاسٹک سرجری نہیں کر سکتے. میرے کام کو برا کہنے کے بجائے آپ کو اپنے نقوش اور رنگ اپنی بھابی بیگم جیسا کروا کر آنا چاہیے تھا. اتنی محنت سے بنائے بال بگاڑتے دیکھ کر بیوٹیشن بھی تب جھنجھلا کر سناتی اپنی بہن کو جانے کے کہنے لگی کہ بھابی کے نیل پینٹ لگاتے ہوئے سونیا کو دیکھنے لگی. اسے اپنی شہرت بچانا تھی، تبھی نیل پینٹ پکڑا کر خوش اخلاقی کی مسکراہٹ سے جا کر اس تک آئی. پھر بیوٹیشن نے لاکھ جتن کر کے اس کا منہ ٹھیک کرنے کو بال بنائے، لپسٹک چینج کی، بلش ڈارک کیا، مگر سونیا اب بھی غیر مطمئن تھی. میں بھابی بیگم سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ تیار ہونے کے بعد گھوم کر خود کو ہر اینگل سے دیکھتی وہ چپکے سے دریافت کری تھی. اور دری حسدی ہماری ہمیشہ پھر حسدے وچ ہی رہندیاں لانتیاں. میم موازنہ ایک جیسی چیزوں کا ہوتا ہے تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے. پھر آپ دونوں تو دو الگ الگ ہستیاں ہیں، ایک دوسرے سے موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ چیزیں آپ میں اچھی ہیں تو کچھ آپ کی بھابی بیگم میں. بیوٹیشن سمجھدار اور نرم سبھاؤ کی تھی. اس کا روز کا کام تو لوگوں کو سجانا سنوارنا. سونے کی فطرت کو اچھے سے سمجھ کی، تبھی تدبیر سے جواب دے کر اسے اس مقابلے باری سے دور رکھنے کی کوشش کرتے. اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کی، مگر سونے کا دھیان اس بات پر تھا کہ ثانیہ کا دوپٹہ جس طرح سیٹ ہوا اس کا نہیں. دونوں بہت پیاری لگ رہی، مگر بڑی کے چہرے پر جو ملاحت، معصومیت اور بھولا پن ہے وہ اسے مزید حسین بنا رہا ہے. اسٹیج پر چڑھی چچی ساس نے جب اپنے خیالات کا اظہار کیا تو سونیا جل کے بھسم ہوگی. پارلر میں ساری درد سری بیکار گئی تھی. پھر ایسے کتنے مواقع جب ہر بات پر دونوں کا موازنہ ہونے لگا. کھیر کی رسم ہوئی تو ثانیہ کی تعریف زیادہ ہوگی کہ سونیا کی کھیر میں چینی زیادہ ڈلی کے میٹھی کر گئی تھی. دن آگے بڑھے تو گھر میں ثانیہ کی واہ واہ ہونے لگی. بھائی ہماری بڑی بہو بڑی سحر انگیز اور نماز کی پابندی ہے. سیر کیز فجر پڑھ کر پہلے میں بیٹھا رہتا تھا، کب تم اٹھو اور مجھے چائے دو، لیکن میری بہو خود نماز پڑھ کے ہم دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو ہم دونوں باپ بیٹی صبح صبح ناشتہ کر لیتے. دیکھ لو اب میں تمہیں بھی تنگ نہیں کرتا. نذیر صاحب تاجور کو چھیڑ رہے تھے. ہاں تو اچھا ہے نا، بہو کے ہاتھ کا ناشتہ کرے، کب تک مجھ بڈھی سے صبح صبح بیٹی کی آس لگائے رکھیں گے. تاجور بیگم نے مسکراتے ہوئے شریک سفر کو جواب دیا. دیکھا بیٹا کتنی سیانی ساس ہے تمہاری، کیسے اپنی ذمہ داری تمہارے ساتھ ڈال کر خود آزاد ہو گئی ہے. نذیر صاحب ثانیہ کو ہمنوا بنائے تاجور کو چھیڑ رہے تھے. ثانیہ دھیمی مسکان سے چاول صاف کر رہی تھی کہ دن کے کھانے کی تیاری وہ جلدی شروع کر دیتی تھی. اچھا نا بابا، اب سے ہم آپ کی بیٹیاں، ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گا؟ ثانیہ نرمی سے کہہ گئی. خوش رہو، سدا سہاگن رہو میری بچی. دونوں صدقے دل سے دعا دے رہے تھے، کیونکہ سونیا کی برائی کوئی نہیں کرتا تھا، مگر ساری گفتگو سنتی سونیا کا دل جل کے خاک ہو گیا. اس نے چپکے سے گھڑی کو دیکھا جہاں دن کے 11 بج رہے تھے. اٹھ گئی؟ ٹھہرو میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں. ثانیہ چاول بھگونے کچن میں آئی تھی. سونے کو کچن میں دیکھ کر تھال ایک طرف رکھ کر ناشتہ بنانے کی تیاری کرنے لگی. ناشتہ میں خود ہی بنا لوں گی، لیکن صبح صبح جو پکوان آپ چڑھا دیتی ہیں اسے چولہا فری ملے تب نا. سونے نے اب زبانیں کھولنا شروع کر دی تھے. ثانیہ اس کے لہجے پر چونک گئی. دن کے کھانے کی تیاری جلدی اس لیے کرتی ہوں کہ اسٹور پر کھانا بھیجنا ہوتا ہے. دوسرے چولہے پہ قورمہ بن رہا ہے، میں چاول بعد میں بنا لوں گی، پہلے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں. ثانیہ نے زبان کی تیزی دکھائے بنا چاولوں کے لیے ابلتا پانی چولہے سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا تو سونیا منہ ٹیڑھے کر کے کمرے میں چلی گئی. سبھی دونوں کا خیال رکھتے تھے پر برملا تعریف کرتے تھے. ثانیہ اپنی نرم مزاجی اور اچھی حالت کے باعث جلدی سب کی پسندیدہ بن گئی. گھر کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھانے لگی تو ان کی واہ واہ سونیا کو کھٹکنے لگی. تو بھی چنگی بان جاندی لانتی ہے. ثانیہ کو ذلیل کروانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی. ثانیہ کھانا بنا کر نکلتی تو مٹھی بھر کے نمک ڈال کر کھانے میں ڈال کر چپکے سے نکل جاتی. کبھی سالن میں مرچیں جھونک دیتی اور ثانیہ پریشان سب سے معذرت کرتی رہتی. اتفاق سے تاجور بیگم نے سونیا کوئی حرکت کرتے دیکھ لیا تو انہیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ ثانیہ کے کام اچانک خراب کیسے ہونے لگے. وہ بددل ہو کر کھانا پکانے سے ڈرنے لگی تھی. انہوں نے خاموشی سے شوہر سے ذکر کیا. دونوں سونے کے رنگ ڈھنگ جان گئے تھے، اس لیے دونوں میں طے پا کے گھر کے بیچ پھولوں کی باڑ کے اس طرف ہادی کو شفٹ کر دیا جائے اور دوسری طرف قاضی کو. بیٹوں نے سنا تو بہت پریشان ہوئے، مگر نذیر و تاجور کی دانائی کام آئی کہ گھر میں فساد برپا ہونے سے پہلے انہوں نے سدے باب کر دیا. خود وہ دونوں ثانیہ اور قاضی کے ساتھ رہتے تھے کہ دونوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے ساتھ رہے. تمہارے ماں باپ کو تم سے نہیں، بھائی اور بھابھی سے بیگم سے زیادہ محبت ہے، دیکھ لو ان کے پاس رہتے ہیں.
سونیا نے ہادی کے کان بھرنا چاہے. اچھا یہ جو وہاں ہے، کیونکہ بھابھی بیگم جتنی خدمت دونوں کی کرتی تم نہیں کر سکتی. یہ تو تمہارے حق میں اچھا ہوا نا، ساس سسر کی ذمہ داری نہیں میری. ہادی سائڈ لے کر روشن پہلو دکھا گئے تو وہ گھور کے رہ گئے. دونوں کی شادی ساتھ ہوئی تھی. سونیا چاہتی تھی کہ پہلے ان کی گود بھرے، اس لیے وہ ڈاکٹر کے ساتھ دعا تویز کے پھیرے بھی لگانے لگی، مگر ثانیہ کی گود ہری ہونے کی خبر نے ان کے ارمانوں پر اوس گرا دی. ان کی اولاد پہلے آئی تو گھر کی بڑی اولاد کے ناطے سے خاص اہمیت دی جاتی، مگر یہاں بھی ثانیہ بازی ہار گئی، اور جب ان کی گود میں شمیل غازی آیا تو سونیا کے تویز کنڈوں میں مزید تیزی آ گئی. ڈاکٹری نسخوں کی لائن لگ گئی، مگر ان سب کے باوجود خوشخبری ملنے میں سے 2 سال لگ گئے. خبر ملنا تھی کہ وہ چھوئی موئی بن گئی، پیر پلنگ سے نیچے نہ رکھنے لگی. تب تاجور ان کی دیکھ بھال کے لیے صبح سے رات تک موجود رہتی. ثانیہ بھی چھوٹے شمیل کو اٹھا کر ان کی ہانڈی روٹی کر دیتی تھی، مگر ان سب کی محبتوں کو محسوس کرنے کی بجائے مقابلے بازی کی فضا کو برقرار رکھنے لیے دعا کو تھی کہ ان کے پلوٹی کی اولاد لڑکا ہوتا کہ ثانیہ اکیلے ہی رانی بنی نہ بیٹھی رہے. شمیل غازی 3 سال کا ہوا تو اس کے ارمانوں کو خاک میں ملا کر علیہ ہادی دنیا میں آ گئی. بھائی اب ہم دونوں بڈھے بڑھیا چین سے مر سکیں گے. اللہ نے ہمیں پوتا پوتی دونوں دکھا دیے. نذیر و تاجور علیہ کی آمد پر بے حد خوش تھے، لیکن سونیا کو یہاں بھی اپنی ہاری لگی، اور یہ مقابلے بازی بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گئی کہ سونیا کی رگیں تک نیلی ہو گئی. ہماری جاوے سونیا نیلی رگاندے نات. ان کی نفرت سے قطع نظر علیہ ہادی جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اسے ثانیہ سے زیادہ لگاؤ محسوس ہو رہا تھا. اور پھر شمیل تھا جو اسے چپ کے دیکھا کرتا. ایک دن اسے اپنی کزن سے بات کرتے دیکھ کر علیہ نے کالر سے پکڑ کر سامنے کیا. آئندہ ریما سے بات مت کرنا، مجھے پسند نہیں. دھون سے کہا گیا. کیوں پسند نہیں؟ وہ لب دبائے معصوم بن کر پوچھا تھا. میں نے کہہ دیا نا. حتمی انداز تھا. ایک شرط پر مانوں گا. وہ سودے بازی پر ہوتا ہے. وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. پہلے وعدہ کرو تم بھی کسی لڑکے سے بات نہیں کرو گی سوائے میرے، کیونکہ مجھے بھی برداشت نہیں کہ تم کسی اور سے بات کرو. تم صرف میری ہو. یہ اظہار اتنی بے اختیاری میں ہوا کہ دونوں ہی حیران رہ گئے. نذیر و تاجور بیگم تب بھی سفر کروانہ ہو گئے تھے، لیکن ان دونوں کے بیٹوں کی تلقین تھی کہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑنا. مگر سونیا کی کوششیں پلا کر عرصے بعد رنگ لے آئی تھی. ساتھ چھوٹنے لگا تھا. لانتی عورت، ہسدی عورت. ادھر ہس دی نہ کدی خوش اپنی زندگی دے وچ رہ سکتی ہے، نہ دوجیاں نوں رہن دیا، لیکن دنیا چ بھگت کے جاندی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اگلے دن کا سورج طلوع ہو گیا. ہادی صاحب اسٹور پر جا چکے تھے. اکیلے آتے دیکھ کر ورکرز نے حیرانگی کا اظہار کیا کرتے قاضی صاحب کی طبیعت کے متعلق تشویش سے پوچھا. ساتھ آنے کی دونوں بھائیوں کی برسوں کی پرانی عادت تھی. پہلے وہ بڑے بھائی کی بائک کے پیچھے بیٹھ کر اسٹور جاتے تھے تو اب گاڑی میں ان کے ساتھ، لیکن آج اکیلے ڈرائیور کر کے آتے انہیں خود عجیب سا لگا. اب سے بھائی صاحب نہیں آئیں گے. انہوں نے اطلاع دی. ان سے محبت کرنے والوں نے استفسار کیا تو ہادی صاحب نے انہیں چھاڑ کر کام پر توجہ دینے کو کہا. لیکچر دینے لگے. ملازم لوگ کیا کہتے کام کرنے لگے، لیکن ہادی صاحب کے اندر ایک بے چینی در ہے. نظر بار بار بھائی صاحب کی خالی جگہ پر جا رہی تھی. اسٹور پر ان کے نہ ہونے سے کیا تبدیلی رونما ہوئی یہ بھی ان پر جلد پھولنے لگا. بظاہر یہی لگتا کہ وہ کیش کاؤنٹر پر بیٹھے ہیں، مگر ان کے اعلیٰ اخلاق کے باعث ہر ملازم ان کی بات پر سرخم کرتا تھا. وہ کبھی جھڑک کے بات نہیں کرتے تھے، جبکہ ہادی صاحب جلدی غصے میں آ کر ملازم پر برسنے لگتے تھے، جس سے ملازم کی عزت نفس پر پڑتی چوٹ انہیں بددل کر دیتی. مگر ہادی صاحب کے ہونے سے باعث وہ ملازم کو بہلا کر درگزر کرنے کا مشورہ دیتے تھے. انہیں خبر تھی کہ کاروبار سرد و گرم سے ہی چلتا ہے. اگر دونوں گرم ہو جاتے تو ملازم نہ ٹکتے. قاضی صاحب اسٹور نہیں جا رہے، اس بات کی سب سے زیادہ خوشی سونیا کو ہو رہی تھی. علیہ ہادی کو دی گئی دھمکی پر انہوں نے عملاً بھی قدم اٹھایا تھا اور پھولوں کی باڑ کے پاس 5 فٹ کی دیوار کھڑی کروا دی. ہادی صاحب نے بولنا چاہا تو انہیں سخت جملہ سننا پڑا. انہوں نے دیوار تو اونچی کر دی، مگر شاید بھول گئی تھی کہ علیہ کے کمرے کی کھڑکی ثانیہ کے گھر کے لاؤنج میں کھلتی ہے. سونیا مطمئن تھی کہ علیہ ان سے ناراض ضرور تھی، مگر ثانیہ کی طرف جانے کا نام نہیں لے رہی تھی. بس سارا وقت اپنے کمرے میں گزارتی. وہ بھی تیری ہی تھی، تینوں داسے کی سوات. ہم بے بس ہم مجبور پیا، مت ہم سے ہونا دور پیا، ہم کرسی کرسی دل والے ہم ہو گئے چکنا چور پیا. جب نام تمہارا سننے میں ہم ہو جاویں مسرور پیا، ایک بار ہمیں اپنا کہہ دو تم کر دو نہ مغرور پیا. ہمیں ناک ڈسیں بے چینی کے تم جب سے ہو مہجور پیا، ہم آخر تیری چاہت میں ہو بیٹھے ہیں محصور پیا. اس دل اندر تصویر تیری، تیرا چاروں جانب نور پیا، ایک سچی پریت کے بندھن میں ہمیں مر جانا منظور پیا. شمیل گھر کی تمام لائٹس آف کر کے آخر میں لاؤنج کی لائٹ آف کرنے آیا جب اسے کھڑکی پر آہٹ محسوس ہوئی. چونکہ کھڑکی خاصی اونچی تھی اس لیے اسے چھلانگ لگانے میں دقت ہوئی تھی. اس وقت بھی وہ بے چارگی سے کھڑکی پر بیٹھی چھلانگ لگانے سے پہلے چپلیں نیچے پھینک رہی تھی تاکہ چھلانگ لگانے میں آسانی ہو. تب اس کی نظر شمیل غازی پر پڑی جو تحیر سے انگلی لبوں پر رکھے سے کھڑکی سے پیر لٹکائے دیکھ رہا تھا. کھڑے شکل کے دیکھ رہو، ہاتھ دو تاکہ میں چھلانگ تو لگاؤں. رات کے اندھیرے میں کھڑکی پر بیٹھی وہ باتیں سنا رہی تھی. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوب چھیڑتا، مگر حالات جس نہج پر تیزی سے جا رہے تھے اس نے لبوں سے مسکراہٹ بھی چھین لی تھی. وہ دن کا نکلا رات کو لوٹتا. سونیا کے لفظوں نے دن رات محنت کرنے پر مجبور کر دیا. بنا کچھ کہے صوفہ کھڑکی کے نیچے دھکیل کر اس نے ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا، جس کے باعث اس کا ہاتھ تھامے وہ بآسانی پہلے صوفے پر اور پھر لاؤنج پہ قدم رکھ چکی تھی. تھینک یو. اس صوفے کو ہٹانا مت یہاں سے، ورنہ چھلانگ لگا کر میرے پیر میں موچ آ جائے گی. پیروں میں چپل ڈالتی وہ ہاتھ پکڑے کھڑی تھی. اتنی رات کے اس طرح نہ آیا کرو، چچا جان نے دیکھ لیا نا تو پھر تمہاری خیر نہیں. وہ شاید ابھی اس کھڑکی کو فراموش کر گئی. جس دن یاد آیا وہ اسے بھی چنوا دیں گی. وہ سمجھانے لگا. چنوا کے دیکھیں پھر میں نے بھی اینٹیں ہلا دینی اس گھر کی. وہ جذباتی ہوئی. بری بات. وہ سرزنش کرنے لگا. اور رات کی بھی تم نے خوب کہی.
دن کو ہی تائی اور تائی جان سے مل کے گئی تھی. تم ہوتے نہیں ہو, اب تم سے ملنا ہے تو کیا کروں؟ منہ بسوڑ کے کہتی سنجیدہ نگاہیں اس پر جما گئی. اسکائی بلو کلر کے سوٹ میں شیفون دوپٹہ لیے کھلے بالوں کے حالے میں وہ خاصی دل فریب لگ رہی تھی. او ہو, تو محترمہ بطور خاص چوری چوری مجھ سے ملنے آئی ہیں. اس کی اداسی دور کرنے کو وہ شوخی سے کہہ گیا. آنے والا وقت جانے کیا لے کر آتا. اس وقت اس پل کو تو خوشگوار بنا سکتے تھے. ہاں تو ہیٹ, جولیٹ, سونی, لیلا سے کم مجھے بھی مشکلات نہیں. گھڑے پر نہ صحیح کھڑکی سے چھلانگ لگا کر ملنے تو آ رہی ہوں نا. وہ اس کے انداز سے رج کے محسوس ہوا. پہلے پوچھ تو لو میں تمہارا رانجھا, رومیو, مہیوال یا مجنو بننے کو تیار بھی ہوں یا نہیں. وہ چھیڑنے لگا. ناک کر کے تو دیکھو, تم پر جان وار سکتی ہوں تو تمہاری جان لے بھی سکتی ہوں. وہ دھمکانے لگی. اتنی رات کو تم مجھے دھمکانے آئی ہو؟ پھر تو مجھے ڈرنا چاہیے تم جیسی جنونی لڑکی سے. وہ مسکرایا. ایک مان ایک سکون اندر اتر آیا کہ اس کے انداز پر, ورنہ وہ تو ایک بےکلی سے چھائی ہوئی تھی. ہاں تو ڈرو. شانے بے نیاری سے کندھے اچکا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے. میں اتر کر زمین پر کھڑی ہوں, اب ہاتھ چھوڑنے کا تکلف کر لے. چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ پکڑا. اسے جتاتا وہ ہاتھ تھامے سیڑھیوں کے اسٹیپ پر بیٹھ کے وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی. اداس ہو؟ اس کی طرف سے خاموشی لی تو علیحہ کو بے چینی ہونے لگی. شمیل قاضی کی نظریں پھولوں کی باڑ کے ساتھ اٹھی دیوار پر تھی. کتنی دوریاں آ گئیں, کیسے ٹھیک ہوگا سب کچھ؟ انداز پر سوچتا. ہو جائے گا ٹھیک, اور نہ بھی ہوا تو وہ نہیں ہوگا جو ماما چاہتی ہیں. علیحہ ہادی کا انداز قطعیت لیے ہوئے تھا. میں ساری زندگی حالات کو بہتر ہونے کا انتظار کر سکتا ہوں, لیکن تم کمزور پڑ گئی تو؟ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. وہ سونیا کے سامنے 10 بار دستے سوال پھیلا سکتا تھا, لیکن وہ علیحہ کے ساتھ زبردستی کرتی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. تمہیں میری محبت اتنی کمزور لگتی ہے؟ وہ الٹا استفسار کرنے لگی. وہ بے ساخت نفی میں سر ہلا گیا. تو بس چپ کر کے اچھی اچھی باتیں کرو. 2 دن تمہیں دیکھا نہیں, ملی نہیں, دل عجیب سا ہو رہا تھا. تبھی چلیے کہ اگر سو بھی رہے گا تو میں اٹھا کر باتیں کروں گی. کرو جی, کتنی باتیں جمع ہوگی ان 2 دنوں میں. تم ہی تو میرے سب کچھ ہو, میرے دوست, ہمزاد, محبوب. اب کوئی اور تو ہے نہیں کہ اس سے باتیں کروں. دہائی دی گئی. کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے, ورنہ اپنی پگلی کی جان نکال دوں گا. مجھے اپنی پگلی کی بے ساختی اچھی لگتی ہے. اپنا سر ہولے سے اس کے سر سے ٹکرایا تھا. عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے والا ہے. اس بار عید قربان کیسے منائیں گے؟ ثانیہ بہت ازردہ لہجے میں دریافت کری تھی. ہر عید بقرہ عید پر دونوں فیملی اکٹھی ہوتی تھی. ایک سے زائد قربانی کے جانور آتے تھے اور مل کر ہی قربانی کا فریضہ انجام دیا جاتا. مگر اس بار صورتحال مختلف تھی. تبھی ثانیہ نے تشویش سے دریافت کیا. قربانی رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی, اور وہ سرخرو ٹھہرے تھے. امت مسلمہ کو ایک مثال دینے کے لیے رب العزت کو باپ بیٹے کا امتحان لینا مقصود تھا. لیکن آج ہم انسان کیا کریں؟ ہم ایک دوسرے کو آزمائی تو رہے ہیں. محبت کرنے والوں کو پرکھ کے, چھوڑ کے, خود سے دور کر کے, رشتوں کو آزما کے ان سے من پسند قربانی ہی تو مانگ رہے ہیں. سگے بھائی پر قربان تو میں نے بھی کر دیا, اپنی انا غیرت مان. میں اسے اپنا بچہ سمجھتا رہا, وہ مجھے چور. غاری صاحب کی آواز دکھ سے بھر آ گئی. میرا تو سارا وجود ہی قربان ہو گیا. برسوں کی بنائی عزت ذلت پر قربان ہو گئی. انہیں گہرا صدمہ لگا تھا. ثانیہ کو انہیں سنبھالنا دشوار لگنے لگا. وہ جذبہ و رشتوں کی قربانی پر آنسوؤں سے رونے لگے تھے. نہ دھچکا نہ لگا. تیار ہو جاؤ, آپا جلد رنگ پہنانے آ رہی ہیں. سونیا سے مشردہ سنا رہی تھی. اور میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی. وہ لاؤنج کے صوفے پر دونوں پیر موڑے ٹی وی دیکھ رہی تھی. انداز قطعیت بھرا تھا. ٹھیک ہے, دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرتی. پہلے تو میرا ارادہ منگنی کا تھا, لیکن اب نہیں. اب نکاح کرواؤں گی, تیاری کر لو. سونیا دھمکاتی چلی گئی اور پھر انہیں اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانا بھی شروع کر دیا. نکاح کی تیاری ہونے لگی. یہ خبر ثانیہ اور غازی صاحب کے پورشن تک پہنچی تو سب ہکا بکا رہ گئے. شمیل ایک دم سے چپ رہ گیا. ثانیہ اور غازی صاحب بھلا کر ان کے آگے دستے سوال پھیلانے آئے. سونیا, مجھے نہیں خبر تم کیوں اس طرح ضد کر رہی ہو. جو گلے شکوے انہیں کہہ سن لینے کر درگزر کر دو. بچوں کی زندگی کا سوال ہے, دونوں الگ ہو کر خوش نہیں رہ سکیں گے. ثانیہ دہائی دے رہی تھی. غازی صاحب بھی انہیں منانے کی صحیح کر رہے تھے. ایک پل کو غازی صاحب کا دل بھی پسیج گئی تو بڑے بھائی سے نظر ملانے کے قابل ہی نہیں تھے. مگر بڑے بھائی کچھ بھی جتائے بنا علیحہ اور شمیل کے لیے منا رہے تھے. معاف کرے بھابھی بیگم, میں کسی کالے چور سے علیحہ کو بیاہ دوں گی, لیکن آپ کے بیٹے سے نہیں. مجھے آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا. گو کہ ان کے گڑگڑانے سے سونیا کی آنکھوں کو بے حد تقویت مل رہی تھی, مگر پگھلنے والی نہیں تھی. ہم جو چاہتے تھے وہ تو مل گیا, یعنی کاروبار. اب کیا مسئلہ ہے؟ مان جاؤ علیحہ اور شمیل کے لیے. ہادی صاحب سونیا کو سمجھا رہے تھے. داد دوں میں آپ کی عقل کو. اتنی مشکلوں سے ان جونک جیسے لوگوں سے نجات ملی, اور بیٹی ان کے گھر بھی آ کر میں انہیں پھر سے خون پینے پر مسلط کر لوں. انداز درجہ استزائیہ تھا. بیٹی دیکھ کر اپنی کمزوری ان کے ہاتھ دے دوں تاکہ وہ لوگ کل کو پھر سے کاروبار کے لیے ہمیں بلیک میل کریں, ہے نا؟ گھاس چرنے گئی بھی میاں جی آپ کی عقل. سونے نے غصے سے دیکھا تو ہادی صاحب مرجھا کر بیٹھ گئے. لاکھ لعنت ہادی صاحب. کہا ہوا ماں چھت کے ادھر آ جاؤ. نکاح کا سننا تھا کہ اس کے دل کو پتنگے لگ گئے. وہ جلے پیر کی بلی کی طرح اس کے آنے کا انتظار کرتی کمرے میں لیفٹ رائٹ کرتی بات پر کھڑکی سے لاؤنج میں جھانک رہی تھی. ماں باپ کو پریشانی نہ ہو اس کے پیش نظر اس نے ایک چابی پاس رکھی ہوئی تھی. تب اس کے قدموں کی آہٹ پا کر لیا صوفے پر پیر کر لاؤنج میں اتر کے اس کا ویٹ کرنے لگی. السلام علیکم. اس نے بے ساختہ گھڑی کی اور دیکھا تھا جہاں 3:30 کا وقت ہو رہا تھا. سوئی نہیں؟ قریب آ کے استفسار کیا. تمہارے لیے جاگ رہی تھی. اتنی رات تک ہوتے کہاں ہو؟ کوئی بری ایکٹیویٹی تو نہیں شروع کر دی نا؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی. استغفر اللہ, بندہ صبح کا نکلا رات کے گھر آیا ہے, کھانا چائے کا پوچھے بنا تفتیش شروع کر کے گھر والی ہونے کا ثبوت دے رہی ہو.
وہ گھر میں داخل ہوا تو نڈھال تھا، مگر اس کی صورت دیکھ کر تازگی اوت کر آئی۔ ہاں تو پوچھوں گی نا، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ اور نمبر بھی بند تھا۔ وہ کلاس لے رہی تھی، ایک بڑی کنسائنمنٹ کی آج ڈلیوری تھی، بس اسی سلسلے میں دیر ہو گئی، سیل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ میری جان پر بنی اور لوگ بزنس کو فروغ دے رہے ہیں۔ وہ جل گئی۔ جواب میں وہ کچھ نہ کہہ سکا، کہتا بھی کیا، ہزار سوچنے کے باوجود بھی کوئی راہ نہیں نکل رہی تھی جسے سونیا کو منایا جا سکتا۔ کنسائنمنٹ روانہ ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا۔ عید سے 2 دن پہلے ماما نے نکاح کی تاریخ رکھی ہے۔ اندھیری رات میں وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھی۔ شمیل خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا جواب دیتا؟ علیہ کو بھی خبر تھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ثانی اور قاضی صاحب کی بار بار کی کوشش بھی دونوں کے نوٹس میں تھی۔ سونیا ٹیسٹ سے مست نہیں ہوئی تھی۔ شمیل، ہم کورٹ میرج کر لیتے۔ سیڑھیوں پر اس سے ایک سٹیپ اوپر بیٹھی وہ بے ساختہ اس کا بازو تھام گئی۔ چچی جان اور چچا جان کو دھوکہ دے کر تمہیں حاصل کرنا گوارا نہیں۔ کل کو یہی بے قاعدگی تمہیں افسوس میں مبتلا کرے گی۔ تم میری بنو گی تو سب کے سامنے یوں چورے چھپے نہیں۔ بلیک جینس ٹی شرٹ اور گرے جیکٹ میں ملبوس بلا کا وزیر لگ رہا تھا۔ بلیک بوٹ والا ایک پیر سٹیپ کے اوپر اور دوسرا اس سے نیچے تھا۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی شمیل، وہ بے حد درد سے گویا تھی۔ گردن موڑ کے وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ بلیک سوٹ پر گلے شفون کا دوپٹہ لے جس کے چاروں طرف بلیک کلر کی پٹی تھی، ادھ کھلے بالوں میں پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں کب تمہیں گنوانا چاہتا ہوں؟ الٹا سوال ہوا۔ ٹھیک ہے، کچھ مت کرو، آرام سے نکاح میں شریک ہو کے مجھے کسی اور کا ہوتا دیکھنا۔ اس کا بازو جھٹکتے کر دیوار سے پشت لگا گھٹنوں پر سر رکھ کے رونے لگی۔ شمیل کو بے حد ترس آیا تھا اس پر۔ مت رو، میں خود چچی جان سے بات کروں گا، انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ ماما کبھی نہیں مانے گی، رندھی ہوئی آواز میں کہتے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کا اندازہ تو شمیل غازی کو بھی تھا۔ ہادی سے بات کرنا بیکار تھا۔ مرد جب عورت کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دے تو اس کو اپنی کل خاص چلنے چلی جاتی ہے۔ اویس کا نمبر ہے تو مجھے دو۔ وہ جیسے کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، اس بے غیرت سے بات کر کے ساری صورتحال بتا چکی ہوں تاکہ وہ خود منع کر دے، مگر وہ لوفر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ علیہ نے بتایا تو اسے سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں اس قدر پریشان ہے۔ ہر طرف سے ناکامی نے اسے زد و رنج بنا دیا تھا کہ وہ بار بار رونے لگی تھی۔ ماما کبھی نہیں مانیں گی تمہارے لیے، تم سول میرج کے لیے نہیں مان رہے، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ یاد رکھنا اگر مجھے شمیل غازی نہ ملا تو علیہ ہادی بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ ہکا پکا چھوڑ کر ایک سنجیدگی بھری نظر ڈال کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ایک یہی تو دھڑکا تھا تو روز اول سے شمیل کے دل کو لگا تھا اگر سونیا نہ مانی تو، اور وہ نہیں مان رہی تھی۔ ابھی وہ کھڑکی قریب پہنچی تھی جب دھڑ سے کچھ کھولنے کی آواز آئی۔ غالباً اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اگلے لمحے تصدیق ہو گئی۔ تمہاری ماں نے یہی تربیت کی ہے تمہاری کہ تم رات کے اندھیرے میں میری بیٹی کو چور دروازے دکھا کر ورگلاؤ؟ سونیا کا چہرہ ایک دم سے کھڑکی سے نمودار ہوا۔ علیہ ہادی ڈر کے ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ شمیل جو ان کی بات پر ہل بھی نہیں سکا تھا، اس کے ڈر کے پیچھے ہٹنے پر مکان کی ہر انداز میں اٹھ کر اس تک آیا۔ اسے دیکھتے کھڑکی کا سلائڈ پوری طاقت سے پٹکتی سونیا بری طرح چلانے لگی۔ ماں باپ کے منہ پر کالک مل کے تجھے کیا مل رہا ہے؟ کون سے گناہ کی سزا ہے تو؟ سونیا علیہ پر برسنے لگی۔ ان کے پیچھے پیچھے ہادی بھی آگے۔ شور کی آواز سے قاضی اور ثانیہ بھی آگے۔ شمیل کو عجیب سی شرمندگی آ رہی ہے، وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ چچی جان، آپ ناحق ہم پر الزام لگا رہی ہے۔ دیوار کھڑکی کے کھڑی کر کے چور راستے کا دروازہ آپ نے ہی دکھایا۔ جب جانتی کہ ہم ایک دوسرے کو اپنانا چاہتے تو آپ کیوں ضد لگائے بیٹھی ہیں؟ آپ کو جو شرط رکھنی ہے رکھیں، جو منوانا ہے منوا لیں۔ کہیں گی تو آپ کے پیروں میں پڑ کے بھی معافی بھی مانگ لوں گا، لیکن پلیز یہ نکاح رکوا دیں۔ وہ علیہ کی ڈھال بن کے آگے آیا تھا، نہایت عاجزی انکساری سے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ ٹھیک ہے، رکوا دیتی ہوں نکاح، اور تم سے کروا دیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سونیا کے ایک دم پینترا بدلنے سے سب بھی ایک لمحے کو خوشی محسوس کر کے چوکنا ہو گئی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، شمیل فوراً بولا۔ پہلے شرط تو سن لو، علیہ سے تمہارا نکاح اسی صورت ہوگا جب تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گھر داماد بن کے رہوگے۔ شمیل غازی کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی غیرت و غرور پر کیسے تازے آنے لگنے والے جملے تھے۔ ثانیہ اور غازی کو بھی افسوس ہوا نا کہ سونیا کی ذہنیت پر۔ شمیل ہاں یا نہ کرے اس سے پہلے مجھے یہ شرط نامنظور ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کی گھمنڈ کے آگے شمیل سر جھکائے۔ یہ شخص غرور ہے میرا۔ علیہ ہادی کے تنک کر کہنے پر سونیا نے اسے گھور کے رہ گئی۔ کچھ بعید نہ تھا قریب ہوتی تو اب تک ایک آدھ تھپڑ بھی کھا چکی تھی۔ بچوں کی زندگیاں مت خراب کرو سونیا، ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچ لو۔ ثانیہ نے ایک بار پھر التجا کی، زمانے بھر کی نفرت و حقارت سونیا کے لہجے میں آزمائی۔ تم سب لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر بھی جاؤ گے تب بھی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ اندر آؤ، کرتی ہوں اس کھڑکی کا علاج بھی۔ سونیا کے ساتھ سب سے مخاطب تھی ثانیہ اوپر اور غازی چپ تھے۔ انہوں نے علیہ کے چور دروازے کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، مگر علیہ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ملے بنا نہیں رہ سکتی، اور اب علیہ کا عمل ان کے لیے تازہ آنا بن گیا۔ سونیا منہ بھر بھر کے باتیں سنا رہی تھی۔ اپنی تھی ادھر روک لا، لگام پا لا، دوجے نوں گلاں سناندی پلا ہونتی، اتوں دوجے بھی ادا دے ایڈے بھی چنگے نہیں ہوندے نا کہ تیرے سن بھی لین تیرے وغیرہ بیکار عورت دیاں گلاں۔ خود کو سکندر جان کر زندگی کو اپنے اشارے پر چلانے کی خواہش رکھنے والے جب وقت کے پنجے تلے آتے تو سارے کسبل نکل جاتے۔ حادی صاحب کے بھی نکل رہے تھے۔ ملازموں کی آئے روز کی چھٹی خالی خالی کیبن ان کا منہ چڑھانے لگا۔ ان کا ضم خاک سے ملنے لگا کہ وہ اکیلے اتنا بڑا اسٹور چلا لیں گے۔ عید سر پر تھی اور اسٹور خالی سا ہو رہا تھا۔ مال کب آئے گا، کتنا آئے گا، یہ ساری ذمہ داری تو غازی صاحب اٹھاتے تھے۔ بہت چنگا ہے، میں تو کہنی ٹھپ ہوئی ہوئے کاروبار تک کلے بیٹھ کے فاقے کٹیں تو کار۔ ان کے چھوڑنے کے بعد سے ملازموں میں بے قاعدگی دیکھنے میں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے آئے دن اور وہ ان کے دھاپ کا نشانہ بنتے تھے۔ سونیا کے سامنے تو کبھی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، وہ ساری بھڑاس ملازموں پر نکال کر اپنی مردانگی کو سہلاتے رہتے تھے۔ لاکھ لعنت تیری مردانگی تے،
لیکن الٹا ہی ہوا، ان کی ڈانٹ پھٹکار سے تنگ آ کر 2 ملازموں نے کام بھی چھوڑ دیا۔ سیزن کے موقع پر ملازم کی کمی ان سمیت گاہک کو بھی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کئی لوگوں کو بول رکھا تھا مگر اتنی جلدی ملازم ملنا ممکن نہیں تھا، اوپر سے مال کی کمی نے انہیں سوچ بچار پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنے سپلائر سے رابطہ کیا، انہوں نے ساری پیمنٹ کیش کی صورت میں کہہ کر انہیں حیران کر دیا۔ کیش؟ رضوان بھائی، اب برسوں سے ہمارے سپلائر ہیں، ہر بار آدھا مال کیش اور آدھا ادھار پر آتا ہے، آدھی پیمنٹ آپ کو ہم بعد میں کر دیتے ہیں۔ پھر آج کیا ہوا؟ ہادی صاحب کو حیرانی ہوئی۔ رضوان نے طائرانہ نگاہ سٹور پر ڈالی، جگہ جگہ خالی کھانے نے مسکرانے پر مجبور کر کے۔ ہادی بھائی، کاروبار چلتا ہے ایمانداری اور نیک نیتی سے، جن لوگوں سے جان پہچان ہے ان سے مرتے دم تک اسی اصول پر کام کروں گا۔ غازی بھائی تھے تو یہی معاملہ ان کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن جب وہ نہیں رہے تو اصول تو بدلنا پڑیں گے نا۔ پچھلے مال کے پیسے گنتے ان کا انداز زیادہ ہوا تھا۔ تم انہی کے تو بھائی ہو، لیکن جب تم قاضی جیسے شخص کے سگے بھائی ہونے کے باوجود اسے سائڈ لگا کر سارے اسٹور پر قابض ہو سکتے ہو، تو میں غیر ہو کر تم پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جو سگے کو ڈس چکا وہ تو غیر کو چیر پھاڑ کھائے گا۔ منہ پھٹ رضوان صاحب ہادی کو دن میں تارے دکھا کے وہ کئی لمحوں تک کچھ بول بھی نہ سکے۔ کیش پر جتنا مال چاہیے لے لو، حاضر ہوں، لیکن ادھار کا سوچنا بھی مت۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر چلے گئے۔ ہادی صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بہت چنگا ہے، تیرے نال یہی ہونا چاہیے تھا۔ عید سر پر تھی اور خالی اسٹور منہ چڑھا رہا تھا۔ آنے والی ڈبل آمدنی سونیا نے اس فضول خرچی سے اڑا دی تھی کہ پیچھے کچھ نہیں بچا تھا۔ اکاؤنٹ میں بھی بڑی رقم نہیں تھی کہ کچھ دوستوں سے انہوں نے ادھار بھی مانگا تھا، مگر سب نے عید کے کہہ کر اپنے ذوق خراجات گنوا کر منع کر دیا۔ ان سب سے پریشان وہ یہ بھول گئے کہ کاروبار کی برکت نیک نیتی اور ایمانداری پر ہوتی ہے، اور ان جیسے بے ایمان اکثر دیوالیے ہو جاتے ہیں۔ صحیح گل ہے، تیرے وغیرہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، بلکہ اس تو بھی کتے کھانی ہونی چاہیے تیری۔ سب کا بار بار تقاضا بھی سونیا کو مم نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ سونیا کو منانے آئے تھے۔ ان کے دبے دبے لفظوں میں ہادی صاحب نے بھی ہاں کرنے کو کہا تھا، مگر ایک بار پھر سب کو منہ کی کھانی پڑی۔ علیحہ کا شمیل سے کوئی رابطہ نہیں تھا، سونیا نے اس پر کڑے پہرے لگا دیے تھے، کھڑکی کے آگے بھاری بھرکم الماری رکھ کے وقتی طور پر اسے بند کر دیا تھا، سیل فون چھین لیا تھا تاکہ وہ رابطے میں نہ رہے، اور آج طائی کی آمد پر ایک بار پھر ان کی بےعزتی پر اسے بلا کا غصہ آیا تھا۔ تائی جان، آپ کو ان کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، کرنے دیں انہیں اپنی انا کا پرچم بلند۔ بہو بنی تو آپ کی بنوں گی، ورنہ کسی کی نہیں۔ ثانیہ کو اٹھا کر وہ سونیا سے دور لے جانے لگی۔ سونیا نے کہہ کر سر جھٹکا۔ وہ دن بھی آگے جس کے لیے سونیا نے تیاری کی تھی۔ کچھ دنوں سے علیحہ نے شور شرابہ بند کر دیا تھا، جس پر سونیا مطمئن ہوگی۔ سونیا، تمہاری جٹھانی شمیل تو نہیں آ رہا نا نکاح میں؟ دیکھ لو بھائی، بڑی مشکل سے ویس کی ضد پر مان تو گئی، لیکن کوئی تماشا نہ ہو۔ آپ ہی سمتر بننے سے پہلے پرپرزے نکال رہی تھی، اور سونیا ایک گھنٹہ انہیں مطمئن کرتی رہی کہ علیحہ نکاح کے لیے مان گئی۔ یہ نکاح کا جوڑا پہنو، بیوٹیشن آتی ہوگی، چپ کر کے تیار ہو جاؤ، اگر تم نے ذرا سی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو FIR میں شمیل کے نام ہی کٹواؤں گی۔ نکاح کا جوڑا تھماتی سونیا کو دھمکانے، مجھے طے چند تائی اور شمیل سے ملنا۔ نکاح کے جوڑے پر ایک نگاہ ڈالے بنا اس نے تقاضے پر سونیا پہنچ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں ویسے تمہارا نکاح ہونے والا ہے، اور تمہیں ان لوگوں سے ملنا کیوں؟ آج کے دن سب کو مجھ سے ذلیل کروانا چاہ رہی ہو؟ سونیا بھڑکی۔ میں اس وقت تک تیار نہیں ہوں گی جب تک آپ ان لوگوں سے نہیں ملوا دیتی۔ شرط رکھ کر وہ پیر پسار گئی تو سونیا اس کے ہٹ دھرمی کو دیکھتے گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگی۔ وقت کم تھا اور اس ڈرامے بازی میں مزید وقت ضائع ہو سکتا تھا، تبھی انہوں نے ہادی کو کال کر کے بلانے کا کہہ دیا۔ آ رہے ہیں وہ لوگ، اور اس کے بعد چپ چاپ تیار ہو جانا۔ سونیا پیچ و تاب کھاتی تل ملانے لگی تو اس کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحوں میں سب آگے کمرے میں سونیا اور ہادی بھی موجود تھے۔ ثانیہ سے گلے لگاتی ہوئی رو پڑی۔ آج میری بیٹی کا نکاح ہے، خدا نہ خواستہ اس کی میت نہیں جو آپ ماتم کر رہی ہیں۔ سونیا نے ناگواری سے چوٹ کی تو دیوار سے لگے شمیل قاضی کے اندر غصہ سر اٹھانے لگا۔ کہانیاں خود ہی الگ ہوگی۔ قاضی صاحب نے آگے بڑھ کر نئی زندگی کی دعا دی۔ چاہا تو یہی تھا یہ چاند میرے آنگن میں اترے، مگر یہ ہر چاہت پوری کہاں ہوتی ہے۔ خوش رہو میری بچی۔ قاضی سر پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ علیحہ ہادی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ شمیل قاضی اذیت کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نکاح کا جوڑا اس کے پاس پڑا ہوا تھا اور وہ ان سب سے ملنے کی خواہش منوا کر بین کر رہی تھی، اور ایک سنگ دل ماں نخوت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہو جاتا اور وہ کسی اور کی ہو جاتی، بس یہی انجام نکلا تھا۔ اس کی محبت کا سامنے موجود ہستی خود سے دور جاتی لگی، اور یہ اذیت اتنی شدید ہونے لگی کہ اسے ضبط جواب دینے لگا۔ کئی دنوں سے دید نہ ہونے کے باعث اس بلاوے پر وہ دل سے آیا تھا وہی جانتا تھا، مگر اب سہنا ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے کمرے سے نکلنے لگا، لیکن اس کی پکار نے قدم روک لیا۔ شمیل! وہ مڑا پلٹا، لیکن اپنی جگہ استادہ رہا۔ آنکھیں بے دردی سے رگڑتی وہ اشارے سے کلیب بلا رہی تھی۔ بکھرے بال، میلے کپڑے، سطح چہرہ، سوجی آنکھیں، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ چند لمحوں بعد دلہن بننے والی ہیں۔ خود اس کا حال کون سا دیوانوں سے کم تھا؟ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا۔ قریب آنے پر علیحہ نے اس کا ہاتھ تھام کر قریب بٹھا لیا، سب کی موجودگی کو فراموش کر کے وہ کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ بہت سمجھایا تمہیں کہ مجھے اس پنجرے سے نکال کر لے جاؤ، مگر تم ٹھہرے اصولوں کے پکے اور سیدھے راستے پر چلنے والے۔ تمہیں ہمیشہ لگا کہ ظالم ماں بدل جائے گی، مگر یہ خواب تھا۔ وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سونیا کو غصہ آ رہا تھا، مگر وہ منتظر تھی کہ جلد یہ ڈرامہ ختم ہو۔ تم بہت اچھے ہو شمیل، ایک لڑکی جو ماں سے خائف باغی ہے۔ تم چاہتے تو بآسانی اپنے اشاروں پر چلا کے اس عورت کی تذلیل کر سکتے تھے جس نے ہمیشہ تمہیں نیچا دکھایا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ قربانی اصل میں اپنے ارمانوں آرزوؤں کی ہوتی ہے۔ اپنی عزیزت جان چیز کی قربانی آسان کب ہوتی ہے، لیکن قربانی ہمیشہ اپنے نفس پر فاتح رہنے والے لوگ دیتے۔ تم فاتح ہو، لیکن میں تم جتنی بہادر نہیں۔ تم ہمیشہ پوچھتے تھے کہ اگر میں کمزور پڑ گئی تو؟ ہاں، میں کمزور پڑ گئی۔ سنگ دل ماں کا دل موم نہ کر سکی۔ جو ظلم یہ ہم دونوں پر ڈھانے جا رہی انہیں اس سے باز نہ رکھ سکی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے عرضوں پر پھیل رہے تھے۔ اس کی لرزتی آواز سن کے سبھی کے دل رو رہے تھے سوائے سونیا کے۔
شمیل نے کرب سے دانتوں تلے دبا رکھے تھے. اس نے پاس کوئی دلاسا نہیں تھا, تسلی کے 2 حرف نہیں تھے, اور شاید اسے ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. اس نے اب بھی شمیل کا ہاتھ تھام رکھا تھا, نظر بھر کے اسے دیکھ رہی تھی. میں لگتا ہے کچھ کھا پی لیتا ہی. سوچا تو یہی تھا کہ تمہارے ساتھ بہت سارا جیوں گی, مگر ہر سوچ پوری کب ہوتی ہے. تمہیں چھوڑنا پڑے گا. علیہ ہادی تم پر قربان تو ہو سکتی ہے لیکن قربانی نہیں دے سکتی. پردرد مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سختی سے دبوچا اس کا ہاتھ چھوڑ دیا, جو کئی ثانیہ ہوا میں معلق رہنے کے بعد پہلو میں آ گیا. وہ ساخت رہ گیا. اور کتنی دیر تک یہ ڈرامہ چلاؤ گی؟ سونیا ناگواری سے ٹوک گئی. علیہ ہادی کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ پھیل گئی. بس ختم ڈرامہ. علیہ کا ہاتھ غیر محسوس طریقے سے تکیے کے نیچے سر گیا. آپ کو جیت مبارک ہو والدہ محترمہ. اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا. اس شمیل کی توجہ ایک لمحے کو سونیا کی طرف مبذول ہوئی اور اسی اثنا میں تکیے کے نیچے سے نکالا تیز پلیٹ علیہ ہادی پوری طاقت سے اپنی کلائی پر پھیر گیا. علیہ! شمیل قاضی کی نظر پڑنے اور اس کا ہاتھ پکڑنے کے تک وہ تیزی سے اپنا کام کر گئی تھی. بے یقینی, حیرت اور دکھ بھری سب کی آواز نکلی. کلیے سے خون کا فوارہ نکلنے لگا. کہا تھا نا علیہ ہادی تم پر قربانی تو ہو سکتی ہے, قربانی نہیں دے سکتی. مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بند تھیں. پاگل لڑکی! متاع حیات کی طرح وہ سمیٹے وہ اپنی مضبوط ہتھیلی سے اس کی کلائی دبا گیا. اگلے ہی لمحے اسے اٹھا کر باہر کی سمت بھاگا. قاضی صاحب پہلے گاڑی نکالنے کو دوڑے تھے. ثانیہ تقریباً بھاگ کر شمیل کے ہم قدم ہونے کی کوشش کر رہی تھی. ہادی صاحب بھی متحوش پیچھے لپکے سونیا حق تک لڑکھڑا کر دروازے سے الجھ گئی تھی. مر جا ہن, تیری موت مار, لعنتی عورتیں. اس کی آنکھ کھلی تو دعاؤں کی پوچھ اسٹینڈ پر لگی ڈرپ ہاسپٹل کی چھت کو دیکھتے اس نے کرب سے دوبارہ آنکھیں موند لی. دوسرا ہاتھ کئی گھنٹوں سے سامنے شمیل جو بنا پلکے جھپکائے اس پر نظر جمائے بیٹھا تھا, اس سے یہ بل پوشیدہ نہ رہ سکا. مٹھی پھینچ کر کلائی پر لگے ٹانکوں میں کھچاؤ صاف محسوس ہوا. اس کی طرف گردن موڑے بنا وہ اس لمس کو پہچانتی تھی. میں زندہ کیوں؟ آنسو آنکھ کے کونے سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے. میرے لیے. ہتھیلی پر نرمی سے دباؤ ڈال کر اس نے ہولے سے کہا تھا. کتنے گھنٹوں کی اذیت دی ہے تم نے, کچھ خبر ہے؟ جان نکال دی تھی. دھیمی آواز میں گلا کر رہا تھا. بند پلکوں سے گرم گرم آنسو بہے جا رہے تھے. جب اپنا نہیں بنا سکتے تو بچایا کیوں؟ مرنے دیتے. اگر جو خبر ہوتی میری پگلی اتنا انتہائی قدم اٹھا لے گی تو کب کا اپنا چکا تھا. یوں اس وقت اتنی اذیت میں نہ ہوتی. آئی ہیٹ مائی سیلف. ندامت بھرے لہجے میں اس کی سماعت کو نرم لہجے میں بھگو رہا تھا. کہا تھا نا جان وار سکتی ہوں. تم نے کبھی مجھے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں. بند پلکوں سے گلا کرتی وہ سیدھی دل میں اتری تھی. اب یہ خطا دوبارہ نہیں ہوگی, صرف تمہاری مانوں گا. ہولے سے اطراف ہوا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی. وعدہ؟ تصدیق چاہے گی. پکا وعدہ. مسکرا کر نرمی سے ہتھیلی پر دباؤ بڑھائے. کھنکارنے کی آواز کے ساتھ اندر آئے تو سب کی موجودگی کو محسوس کر کے شمیل قاضی اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا. کیسی ہے میری بچی, کیا بے وقوفی کی. حرام موت کی سزا کتنی طویل ہے پتہ. ثانیہ پیار کرنے کے ساتھ سرزنش بھی کر رہی تھی اور وہ مسکرا کر ان کی ڈانٹ سن رہی تھی. کچھ لوگ زندگی اتنی حرام کر دیتے ہیں کہ حلال موت کا انتظار گراں گزرتا ہے. وہ ہلکی سی مسکرائی. اچھا بس ایسی باتیں نہیں. ثانیہ کے سمجھانے کو مسکرا کر رخ پھیر کی. سونیا اور ہادی پر نظر پڑتے اس کے لب بھینچ کے. تائی جان جلدی سے میرے ڈسچارج کی بات کریں, مجھے گھر جانا ہے. اب سے میں آپ کی طرف رہوں گی. آپ رکھیں گے نا مجھے اپنے گھر. اس کی فرمائش پر سبھی ایک پل کو حیران ہوئے. وہ منت آج سے قاضی صاحب کو دیکھ رہی تھی. کیوں نہیں بیٹا, ہمارے ساتھ ہی چلو گی. اب میں بھی دیکھتا ہوں کون تمہیں زبردستی لے جاتا ہے. قاضی صاحب سر پر مان سے ہاتھ رکھتے ہوئے ہادی صاحب کو دیکھنے لگے کہ شاید وہ کچھ کہیں, مگر وہ نظر چرا گئے. تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گی. میں بھی دیکھتی ہوں کیسے کوئی تمہیں لے جا سکتا ہے. اغوا کی FIR کٹواؤں گی میں. سونیا اس وقت بھی چنکارنے لگی تو علیہ ہادی کے چہرے پر زمانے بھر کی دھکتی دھری. کس کے خلاف FIR کٹوائیں گی؟ میں عاقل و بالغ ہوں. اپنی مرضی سے آپ کو چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہوں. ہے کسی کے قانون میں مجھے روکنے لینے کی ہمت؟ وہ پوری قوت سے چلائی. سونیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی. شمیل نے اسے نرم پڑنے کا اشارہ کیا مگر وہ باسوں میں نہیں تھی. سونیا کو تارے دکھانے لگی. آپ نے دنیا کو زیر کیا ہوگا مگر مخلصانہ مشورہ مجھ سے مت الجھے گا. میں ثانیہ غازی نہیں ہوں جو آپ لوگوں کی ہر زیادتی پر صبر کروں گی. میں علیہ ہادی ہوں, آپ کا خون, آپ ہی کی طرح ضدی خود غرض. سب کچھ باور کراتا لہجہ تھا. بہت جتاتی ہوئی نظریں تھی. سونیا جیسے آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی. انہیں سکتا سا ہو گیا. قاضی صاحب ڈسچارج کی بات کرنے چلے کہ کمرے میں خاموشی رہ گئی. تائی جان پلیز تھوڑا سا پانی پلا دے, گلا سوکھ رہا ہے. ماں باپ کو مکمل نظر انداز کیے وہ ثانیہ سے پانی مانگ رہی تھی. شمیل اس کے نزدیک بیٹھا تھا اور وہ سگے ہونے کے باوجود گیروں کی طرح کھڑے ہوئے تھے. شمیل خاموشی سے اس کی بند پلکوں کو دیکھ رہا تھا جو پانی پینے کے بعد اس نے دوبارہ بند کر لی تھی. صاف ظاہر تھا وہ ان کی صورت دیکھنا نہیں چاہتی. ادھر ماں پیو ہی ڈیزرو کرتے, لعنتی لوگ. سونیا بیگم کیا ملا تمہیں یہ فساد کا بیج بو کے؟ بھائی کو بھائی سے الگ کر کے, پیسوں کے ہرس میں نظروں سے گرا کے. تم نے سالوں کی کوشش سے ہمیں الگ کر دیا لیکن تمہاری بیٹی نے ایک ہی جھٹکے میں تمہیں تمہاری اوقات دکھا دی. آج تم یہاں خالی ہاتھ بیٹھی ہو. تمہاری سگی بیٹی جسے تم نے پیدا کیا وہ ان کے گھر اپنی مرضی سے رہ رہی ہے, جن سے تم نفرت کرتی ہو, دشمن سمجھتی ہو. دیوار اونچی کر دی لیکن بیٹی کے دل سے وہاں کا زہر نہ نکال سکی. ہو گیا شوق پورا, مل گئی نا کو تسکین. مقابلے بازی نے تمہیں کہیں کا نہیں رکھا. تم نے اپنی آخری حد آزما لی مگر تمہیں شکست ہوگی. جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ مقابل سیدھی سادی درگزر کرنے والی ثانیہ بھابی نہیں, تمہارا پرتو, تمہارا اپنا عکس تمہاری بیٹی تھی جسے تم نے جنم دیا اور اس کی رگوں میں دوڑتے خون نے بتا دیا کہ وہ بھی تمہاری طرح ضدی اور جیتنے کے لیے بنی. تم ہار گئے سونیا بیگم, اپنی بیٹی کی حادی. جاؤ پیسوں کو پوجو, دیوالیہ ہوتے اسٹور کر جشن مناؤ. بھابی بیگم کو قتل کر دو کیونکہ تمہاری بیٹی ماں کی گرمی ان میں محسوس کرتی, تم میں نہیں. تم ماں ہو ہی کب؟ تم تو رقابت و حسد کی آگ میں جلنے والی ایک سطحی عورت ہو. تم نے تو کوئی رشتہ ہی نہیں نبھایا سوائے حسد, رقابت اور خود نمائی کا.
تمہیں کم ظرف عورت ہو سونیا بیگم، جو رشتوں کو سمیٹنے کے لیے قربانی نہیں دیتی بلکہ ڈائن بن کر سب سے قربانی چاہتی ہے۔ بیٹھو آرام سے، جشن مناؤ اپنی ہار کا۔ میں جا رہا ہوں اپنے بھائی اور بھابھی سے معافی مانگنے۔ تمہاری صحبت میں نے ان کا دل دکھا، اور وہ کاروبار میری محنت سے نہیں بلکہ بھائی صاحب کی نیک نیتی پر چل رہا تھا، اور تم جیسی ناکام عورت نے مجھے بھی ناکام اور رسوا کر دیا۔ ہمارے گھر دو دلہنیں ایک ساتھ آئی تھی، کاش کہ تمہاری فطرت بھی بھابھی بیگم جیسی ہوتی تو تم یوں خالی ہاتھ نہ رہتی۔ افسوس مجھے اب تم پر بھی ترس نہیں آ رہا۔ حاجی صاحب زمانے بھر کی بھڑاس نکال کر جا چکے تھے، علیہ تو ہاسپٹل۔ آپ ہی نے جی بھر کے ذلیل کیا تھا، لیکن انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، انہیں بس ہار ہو گئی تھی۔ ضد اور مقابلے بازی میں اتنی اندھی ہو گئی کہ بیٹی کی جذبات بھی قتل کرنے کا افسوس نہیں ہوا۔ اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ گھر سائیں سائیں کرا تو ان کے اندر بھی دور تلک سناٹا پھیل گیا۔ نظریں اونچی دیوار پر تھی، ان کا دم گھٹنے لگا۔ اف توبہ تائی جان، اب میں اتنی بھی کوئی بیمار نہیں کہ سوپ دلیا کھچڑی کھا کھا کر منہ کا ذائقہ خراب کروں۔ ثانی سے سوپ پلا رہی تھی اور بینڈیج لگی کلائی کو دیکھتے منہ بسورے دہائی دے رہی تھی۔ غازی اور شمیل مسکرا رہے تھے۔ پوری کلائی ادھیڑ ڈالی اور سوپ پیتے شور کری ہو، خون اتنا الگ بہا، جب تک ٹانکے کچے ہیں یہی ملے گا۔ ثانی نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا تو وہ منہ بسور کر سوپ پینے لگی، ساتھ ہی سیل فون اٹھا کر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ گول گپے لا کر اپنے کمرے میں چھپا کر رکھنا، تائی جان نہ دیکھے، فرمائش کے ساتھ ہدایت فری تھی۔ میسج پڑھ کے شمیل غازی نے ہاتھ روک بنا لبوں پر رکھتے ہاتھ کی روک بنا کر لبوں پر رکھتے بے ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ چھپائی۔ اسی اثنا میں حاجی صاحب آئے اور ساتھ ہی جس طرح غازی کے پاؤں پڑ گئے، انہوں نے گھبرا کر انہیں کھڑا کر دیا۔ چھوٹے بھائی کی جگہ دل میں ہوتی ہے، قدموں میں نہیں۔ بنا کچھ جتائے خوش دلی سے گلے لگا گئے تو حاجی صاحب اپنی نادانی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ وہ بار بار سب سے معافی مانگ رہے تھے، وہ خاموشی سے باپ کو شرمسار دیکھتی خوش تھی کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی۔ میری کم ہمتی اور بزدلی نے سونیا کے ہاتھ مضبوط کر کے میری بیٹی کی جان پر بنا دی، انہیں کلک تھا۔ جو بیت گیا اسے دہرانے کا کیا فائدہ؟ آنے والے کل کی فکر کرو، ثانی نے مدبرانہ انداز میں کہا تو سب کی نظر سونیا کو دیکھ کر رہ گئی۔ تائی جان، اگر آپ لوگوں نے مجھے دوبارہ ان کے پاس بھیجا تو میں قسم کھا رہی دوبارہ کلائی کاٹ لوں گی۔ علیہ ہادی کو یہی لگا کہ دونوں اسے لینے آئے ہیں۔ آؤ سونیا، انہیں تھپکتے ثانی نے خوش دلی سے کہا تو سونیا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ بھابھی بیگم، معاف کر دیں گی مجھے؟ بہت نڈھال انداز میں سوال ہوا تھا، سب کو اس قائے پلٹ کی امید نہیں تھی، سبھی بھی حیران ہو۔ ثانیہ نے ان کے ہاتھ بڑھ کر گلے لگا لیا آگے۔ معافی کس بات کی؟ تم چھوٹی بہنوں کی طرف سالوں کے گلے شکوے لمحوں میں دور ہو گئے۔ میں اڈی چھوٹی معافی بھی مل گئی، حاسدین ہوں۔ یہ عید قربان میں کبھی نہیں بھولوں گی جس میں نے اپنے اندر کی حاسد عورت کو قربان کیا۔ ہاں جی، جانور کی قربانی تو فرض ہے، اپنے ذات میں بستے غلط عناصر کو قربانی اصل قربانی ہے۔ بھابھی بیگم، اب سے میں آپ سے کوئی حسد نہیں کروں گی، سیکھنے کی کوشش کروں گی، آپ کی اچھی عادتیں اپنانے کی لگن رکھوں گی۔ سونیا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتی اعتراف کر گئی تو سب نہال ہو گئے۔ حقیقتاً مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا تو تم بھی نہیں اگر میری اولاد نہ ہوتی۔ اسے گلے لگائے سونیا سرگوشی میں اعتراف کر گئی۔ بھائی صاحب، بھابھی بیگم عید الاضحیٰ پر منگنی کریں گے دو بچڑوں کی یا نکاح؟ سونیا خوش دلی سے سوال کری تھی۔ میرا خیال ہے شمیل اپنی آزادی قربان کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا۔ ثانیہ نے چھیڑا تو مسکرا کر سر جھکا گیا، سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شمیل غازی کی نگاہ بے ساختہ اس پر اٹھ کے اس پگلی کی محبت نے پتھر میں جھونک لگا دی۔ نگاہ کی تپش پر علیہ کی نظر ملی، وہ دل آسودہ ہو کر ایک سی لے پر دھڑکنے لگے، دو دل۔ جی تو گائز، کیسا لگا یہ ناول؟ اپنے اختتام کو پہنچا، کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول نیم از میں واری جاواں بائی ریحانہ احمد۔ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ جی۔